الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ سب سے پہلے مجلس کے آداب یہ ہیں کہ آپ جب بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں تو کیا پڑھنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، کم از کم اتنا تو بولنا ہے۔ تو پوری ٹاپک میں بھی جب کبھی بھی نبی کا نام آئے تو آپ سب پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت زیادہ اس کی نیکیاں ہیں، ٹھیک ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ چھوٹا درود کم از کم ہم بھیجنے والے بنیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال زنا کے تعلق سے کچھ اہم باتیں آج میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ زنا کی سنگینی، زنا کا گناہ کیا ہے، زنا کرنے کا نقصان کیا ہے دنیاوی بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی، اور اسی طرح اس زنا سے ہمارے معاشرے کو ہم کیسے بچا سکتے ہیں، کیسے روک سکتے ہیں، حل کیا ہے اس کا، یہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم باتیں میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ زنا کیا ہے؟ نکاح کے علاوہ دوسروں کے ساتھ اگر کوئی مرد ہے تو نکاح کے علاوہ اپنی بیوی کے علاوہ دوسرے عورتوں کے ساتھ شرمگاہ کا اگر استعمال کرے تو اسے زنا کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی عورت نکاح کے علاوہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی دوسرے مرد سے اپنی شرمگاہ کا اگر استعمال کرتی ہے تو اسے زنا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ زنا کی سنگینی، آج اصل میں زنا ایسا ہو گیا کہ جیسے عام ہو گیا۔ غور سے سننا اور اس پر فکر بھی کرنا ہے ہم سب کو۔ آج زنا عام بات ہو گئی ہے، اس کو کوئی گناہ بھی نہیں سمجھتا، آج اس کو کوئی برائی بھی نہیں سمجھ رہا۔ غیر مسلم تو غیر مسلم، مسلمانوں میں بھی عادت ہو گئی کہ یہ تو نارمل چیز ہے بھائی، یہ تو ہونا، یہ تو زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بن گیا، وے آف لائف بن گیا ہے۔ آج تو اس کو فخر بھی سمجھا جاتا، جیسا کہ کالج میں پڑھنے والے نوجوان ہیں جتنے بھی لوگ ہیں، کالج ہی کیا بھائی، آج یہ زنا کے تعلق سے میں کیا بولوں، نہ عمر دیکھی جاتی ہے، نہ پڑھا لکھا دیکھا جاتا ہے، نہ ان پڑھ دیکھا جاتا ہے، نہ رشتہ دیکھا جاتا ہے، نہ ناتا دیکھا جاتا ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، بچہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف زنا۔ ایسا ہو گیا کہ مجلسوں میں بیٹھ کے بھی زنا کے تعلق سے فخر سے بول لیتے ہیں۔ کیسے؟ ارے اس کو معلوم، انہیں کتنے چار عورتوں کو مینٹین کرتا معلوم ہے، نہیں بولتے؟ ارے 4 پٹیاں پیچھے پڑتے اس کے، فخر سے بول لیتے۔ عورتاں بھی فخر سے بول لے رہے آج، عورتاں بھی کیا ہے، بھائی فرینڈ ہے، ارے تو کون سے زمانے سے آئی، تو کون سے زمانے کی ہے، نہیں ہے کوئی بھی، نہیں بھائی۔ آج اس کو مجلسوں میں فخر سے بولا جاتا، اس کو گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا، اس کو کوئی حرام بھی نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اس میں سپورٹ بھی کرتے ہیں۔ اگر شادی سے پہلے کسی کا کسی کے ساتھ افائر ہے تو اس کے فرینڈز، مرد ہے تو اس کے فرینڈز، عورتیں ہیں تو اس کے فرینڈز اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ بلکہ یہ تو کچھ عرصے تک کیا ہے، صرف نوجوانوں میں تھا، نوجوان بچے، پڑھتے سو بچے بچیاں ہیں بھئی، ہاں چلو انہیں اس کو سپورٹ کرا، انہیں اس کو سپورٹ کرا۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ ایسا ہو گیا، شادی شدہ لوگ بھی اگر کسی بچی کا کوئی افائر دیکھے، کسی بچے کا کوئی افائر دیکھے، کیا ہوا ماں، ہم کو معلوم ہوا کچھ تو بھی چل رہا، کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، تمہاری سچی محبت ہے تو ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تمہارے دونوں کو ملان دے کر دے۔ اور خاص طور سے گھر میں جو بھابیاں ہوتی اپنے دیوروں کی، اپنی نندوں کی، میں حقیقتیں بول رہا ہوں، میں گراؤنڈ ریالٹی پہ بات کرتا ہوں، میں زمینی حقائق پہ میں بولتا ہوں، کیوں میرے پاس آتے ہیں یہ سب چیزیں، یہ کیسز، یہ باتیں، یہ رونا، یہ دھونا، گھروں کے کہانیاں، افائر، سب چیزیں میرے کو سوال جواب میں لوگ پوچھتے، اس لیے میرے کو معلوم ہوتا۔ گھر میں بیٹھ کے بھابھی اپنے دیور کو سپورٹ کرتی، بھابھی اپنی ننند کو سپورٹ کرتی، ٹھیک ہے میں ملاتی نا، تیرے کو کیا کرنے کا ہے، میں پہنچاتی نا۔ ایک زمانہ تھا وہ چوری سے چٹھیاں لکھ کے دیتے تھے، اب تو موبائل ہو گیا، اب اس کو تو کوئی بولنا ہی نہیں اس پر، اس کو
زنا اتنا آسان ہو گیا، موقع ملے تو زنا کر لینا بس. ہر ایک کا یہی ذہن، یہی سوچ، گندی سوچ، شہوت بھری نگاہیں. ایک عورت کسی مرد کو دیکھ رہی ہے، ایک مرد کسی عورت کو دیکھ رہا، بولے تو دیکھنے کا مقصد ہی یہ ہو گیا کہ اس کے ساتھ میری کسی نہ کسی طرح میرے خواہشات پوری ہو جائے. یا تو زنا کر لوں. کچھ لوگ تو زنا کر کے خوش ہوتے ہیں، کچھ لوگ تو خالی بات کر کے خوش ہوتے ہیں، کچھ لوگ تو خالی آنکھوں سے گھور کے خوش ہوتے ہیں، خالی کچھ لوگ تو ایسا خالی جسم انہیں ٹچ ہوئے تو کیا سمجھ لیتے وہ بہت بڑا کام کر لے. کب موقع ملے تو کون سی عورت کو ٹچ کرنا، کون سی عورت کو چھینا، کس کو کندھا لگانا. یہ ایسا ذہن گندا بن گیا بھائی. آج میں کیا بتاؤں، حالات اتنے برے، کوئی رشتہ بھی نہیں دیکھا جا رہا آج، ہے نا، کوئی رشتہ نہیں دیکھا جا رہا. ابھی ایک 8 دن پہلے ایک نیوز سنا. یہ نیوز تو آپ سب کو بھی معلوم ہے، لیکن نیوز بولے تو میں یہ ٹی وی میں آئے سنے، ریئل میں جو نیوز ہے وہ بھی میں سنتا ہوں. میرے پاس پرسوں ایک جگہ کا واقعہ ایسے ہی معلوم ہوا مسلمانوں کا. کیا بولے، بچہ انٹر پڑھ رہا، مامی، سگی مامی، 2 یا 3 بچے والی ماں ہے، اس کے ساتھ اس کا افیئر. مامی بول رہی چل میں تیرے کو شادی کر لیتی، نہیں انٹر پڑھنے والا بول رہا ہاں میں بھی اس کو شادی کر لیتا ہوں. ماموں رو رہا بیچارہ، زندہ ہے، مر گیا بھی نہیں ہونے اور باہر بھی نہیں گیا. حالات ایسے، زنا، شہوت، ہونا ہماری خواہش پوری ہونا، چاہے وہ مامی سے ہو، خالہ سے ہو، سگی بہنوں کے ساتھ زنا کر رہے. آج کی نیوز ہے، بیٹی نیوز میں آج دیکھا میں، سگا باپ اپنی بیٹی کے ساتھ سگا باپ زنا کر رہا. سگا باپ، بچی صرف 5 یا 6 سال کی بچی، ماں رات کو بول رہی بیٹا جا تیرے ابا کے پاس سو جا. بولے تو بیٹی ڈر رہی تھی، کیا ہوا، میں نہیں جاتی ابا کے پاس بول کے رو رہی تھی. تو کیا ہوا بیٹا، کہیں کو ایسا بول رہی ہو کہ ماں پوچھے تو جب بول رہی بچی ڈرتے ہوئے باپ جو ہے نا میرے ساتھ زنا کر رہا ہے ایسا رات کو سونے کے. کیا حالات ہیں. سگا باپ بچیوں کے ساتھ زنا کرے، بھائی سگی بہن کے ساتھ، سگی بہنوں کے ساتھ افیئرس، مامیوں کے ساتھ افیئرس. اب یہ خلیرے بہانا، پھوپھیرے بہانا، ان کو تو بولنا نہیں پھر. ہاں، حالات کیسے اتنے برے سے برے، بدتر سے بدتر کیوں ہو رہا ایسا، کیوں ہو رہا؟ اس کے وجوہات بھی آگے رکھوں گا اور اس کا حل بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. ذرا غور سے سننا، توجہ کے ساتھ سننا. تو بہرحال آج کیا ہے، بلکہ اس کو کوئی گناہ بھی نہیں سمجھا جا رہا، ٹھیک ہے، لیکن حکومتی طور پر بھی پورے لوگ بھی آج یہ چاہ رہے کہ زنا ہو، کوئی پابندی نہیں ہے اس پہ، حکومتی طور پر بھی اجازت ہے. لڑکی بالغ ہو گئی، ٹھیک ہے، انہیں 18 سال کی ہے، لڑکا 21 سال کا ہے، ٹھیک ہے، جا تو کون سے بھی ہوٹل میں پکڑا جا، کون سے بھی پارک میں گھومتے ہوئے مل، کہیں پر بھی زنا بدکاری کرتے ہوئے مل، تیرے اوپر کوئی کیس نہیں ہوگا. حکومت بھی چھوٹ دے دی، جا آؤ بھائی، انہیں مائنر نہیں ہے، میجر ہے، کچھ بھی کر لے سکتا انہیں. اب جب اتنی آزادی دی جائے گی، اللہ کے لیے غور کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ قیامت سے پہلے زنا عام ہو جائے گا، بلکہ لوگ اس طرح زنا کریں گے اور لوگ بلکہ روڈ پہ آ کے، بازاروں میں آ کے زنا کریں گے. اس وقت کا شریف آدمی وہ ہوگا جو ان لوگوں کو، جو روڈ پہ زنا کر رہے، ان کو بولے گا کہ بھائی روڈ پہ کیوں کر رہا، تھوڑا بازو میں جا، بول کے بولنے والا اس زمانے کا شریف. ایسے حالات آئیں گے بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آج قریب ہی ویسے حالات ہم دیکھ رہے. کسی کو کوئی ڈر نہیں رہا آج، کسی کو کوئی اللہ کا ڈر تو ہے ہی نہیں، معاشرے کا تو بالکل بھی نہیں ہے، ماں باپ کا تو ہے ہی نہیں، بالکل ختم ہوتے نظر آ رہا. آج حالات اس سے بدتر ہو جا رہے کہ میں میرے بوائے فرینڈ کے ساتھ، میں میرے گرل فرینڈ کے ساتھ زنا کروں، میرے زنا کے لیے، میرے افائر کے لیے اگر ماں بیچ میں آ رہی تو سگی ماں کو مرڈر کرنے والی عورت آج ہم کو نظر آ رہی نہیں. اس میں ماں بیچ میں آ رہی، کیا کریں، مار دیں گے اس کو. سگے بچے کو قتل کر دیا. 8 دن پہلے کا نیوز ہے، سگا بیٹا بیچ میں آ رہا، دیکھ رہا، سگا بیٹا دیکھ رہا، کوئی آ کے میرے ساتھ زنا کر رہا، میرے افیئر کے بیچ میں آ رہا، بولے تو سگے بیٹے کو قتل کر دے رہے. آج زنا کی وجہ سے سگے بیٹوں کو قتل کر دے رہے، شوہروں کو قتل کر دے رہے. کتنے نہیں دیکھے یہ کیسز تو شوہروں کو مار دینے والے. شادی کے بعد افیئر، کوئی دوسرا پسند آ گیا. یہ پسند یاد رکھ لو بڑی خطرناک چیز ہے. اور جتنے بھی یہ پسند کی، محبت کی باتیں بولتے نا، یہ پسند کی، محبت کی شادیاں یا لو، اس کو کیا بولتے ہیں، لو میرجز جو بولتے نا، ہاں بھروسہ مت کرو. آج تم پسند آئے، کل کے دن کوئی اور بھی پسند آ جاتا. ہاں، اللہ تعالیٰ جو رشتے ماں باپ جوڑتے ہیں، اللہ کی طرف سے جو جڑتے ہیں رشتے، اس میں محبت ہوتی ہے.
یہ شادی سے پہلے ہی ایک دوسرے کو پسند کر لیتے نا، بڑے خطرناک نتائج نکلتے ہیں اس کے بعد میں. کیا گارنٹی بھائی؟ ہاں شادی سے پہلے تم پسند آئے، شادی کے بعد کوئی اور دوسرا بھی پسند آتا ہوگا، کیا گارنٹی ہے اس کی؟ یہ شہوت بھری نگاہیں، یہ گندی نگاہیں، یہ گندے سوچ، یہ زناکاری، یہ بدکاری آج ڈر ہی نہیں ہے. تو یاد رکھو، پہلے اصل میں یہ جو بھی فحش ہے، یہ جو بھی گندے کاماں ہے، یہ سب چیزیں چاہتا ہے اصل میں شیطان. شیطان چاہتا ہے کہ انسان سے زنا کرائے، کپڑے کھلوائے، اس کے گندے کام کروائے. کیسے معلوم ہے نا؟ آدم علیہ السلام کہاں تھے؟ بولو جی، کہاں تھے پہلے؟ جنت میں. اللہ تعالیٰ ہوا کو بنا دیا، آدم اور ہوا دونوں جنت میں رہ رہے تھے. شیطان آیا، پیچھے پڑا، پھسلایا، کرا، پھل، درخت کا پھل کھا لیے. اس کے بعد کیا ہوا؟ دونوں کے کپڑے اتار دیا، دونوں کے کپڑے اتر گئے، درختوں کے پتے چپکا رہے تھے. تو شیطان یہ چاہتا ہے کہ انسان کے کپڑے اتار دے، انسان کو ننگا کر دے اس کو. یہ شیطان کی چال ہوتی ہے. آج اس چال پہ تو پوری دنیا خوشی سے کپڑے اتار کے پھرنا بڑی خوشی ہے آج لوگوں کو، عورتوں کے لیے بھی، مردوں کے لیے. تو بہرحال کپڑوں کے بارے میں تو پھر بات کریں گے. آج ہی لاتوں سمجھا تھا پردے کا مسئلہ، لیکن شاید عورتیں اگر ناراض ہو جائے کہ اگلے 2 تاخرتہ نہیں آئیں گے فیاض بھائی کے اوپر، ارے کیسے بات ہم بول دیے بول کے، اس لیے وہ نہیں لایا. انشاءاللہ آگے کبھی موقع ملا تو پردے کے تعلق سے بھی بولوں گا. دین میری مرضی کا نہیں چلتا، تمہاری مرضی کا نہیں چلتا بھائی، دین اللہ کا چلتا. دین کس کو بولتے؟ دین بولتے قانون کو. قانون، ہمارا دین اسلام ہے، ہمارا قانون بنانے والا کون؟ ذرا زور سے بولنا میرے کو. اللہ قانون بنایا. اللہ قانون بنا کے نبی کے ذریعے سے ہمارے تک پہنچایا. یہ قانون ہے میرے بندے، یہ قانون تو فالو کرا تو سچا مسلمان، تیرے کو جنت. اگر تو میرے قانون کو نہیں مانا تو پھر تیرے کو جنت ملنے والی نہیں. پہلی چیز ذہن میں رکھ لو، پہلی چیز ذہن میں رکھ لو. سورہ یوسف میں یہ آیت ہے. دین کا مطلب قانون ہوتا، قانون. اسلام کا مطلب، اسلام ہمارا دین، یہ قانون ہے اللہ تعالیٰ کا. ہم اسلام بولے تو خالی تھوڑے رسماں، تھوڑے رواجاں اپنی مرضی کے مطابق کر لیے تو چل جاتا. نہیں. اب مجھے بتاؤ، آپ انڈیا کے، ہم سب انڈیا کے ہیں، ہندوستان کے ہیں. آپ قانون کون سا مانیں گے؟ ہم ہندوستان کا مانیں گے نہیں سعودی کا مانیں گے؟ نہیں، میں سعودی میں 25 سال رہ کے آیا، سعودی میں کیسا ہے کہ میں حج کرتا ہوں بولے تو چلتا. سعودی میں سٹیئرنگ کدھر رہتی؟ بولو نا بھائی، لیفٹ سائڈ رہتی. میں سعودی کے قانون کچھ مانتا ہوں، یہاں بھی روڈوں پہ ویسا گاڑی پھراتا ہوں بولے تو چلتا؟ نہیں چلتا. قانون کس کا ہے؟ تم ہندوستان میں رہ رہے تو ہندوستانی قانون کو ماننا پڑتا. اسی طرح تم اسلام کو قبول کرے تو قانون اسلام کس کا ہے؟ اللہ کا بھیجا ہوا. قانون کس کا ہے؟ اب اللہ کا ہے. اللہ کا ہی ماننا. نہیں میں اسلام کو نہیں مانتا ہوں، خالی کلمہ پڑھ لیا لیکن کافروں کے طریقے پہ چلتا ہوں بولے تو چلتا نہیں چلتا. یاد رکھو. تو بہرحال شیطان چاہتا تھا کہ ہمیں ننگا کر دے، شیطان چاہتا ہے ہمیں زنا میں مبتلا کر دے. تو بہرحال عرب کا جو دستور تھا، عرب میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، اسلام کے آنے سے پہلے عورتوں کو بیچا جاتا تھا. عورتوں کے ساتھ نکاح کا کوئی سسٹم نہیں تھا وہاں پر. عورتوں کے ساتھ زنا، بدکاری ایسا ہوتا تھا کہ ایک ایک عورت کے پاس 10 مرد جاتے تھے، 10. جب اس کو حمل ٹھہر جاتا تھا وہ کسی کی طرف اشارہ کر کے بولتی انہیں 6، یہ میرے بچے کا باپ بول کے بولے تو اس کو دے دیتے تھے. کوئی نکاح کا سسٹم نہیں تھا وہاں پر. ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ اسلام کو بھیجا تو ماشاءاللہ پھر کتنا پاکیزہ ماحول بنا وہاں پر. یاد رکھو. تو بلکہ وہاں پر تو کعبے کا، خانہ کعبہ کا ننگا طواف کرتے تھے لوگ. کپڑے اتار کے، ثواب سمجھتے تھے، کپڑے اتار کے ننگا طواف کرتے تھے. ایسا گندا ماحول تھا. لیکن اسلام آنے کے بعد الحمدللہ پردے کا سسٹم جب آیا، یہ نکاح کا سسٹم جب آیا تو کتنا پاکیزہ دین اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دیا. تو بہرحال اب ہم بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ آیتوں کو سامنے رکھیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ روم آیت نمبر 21 ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا فرماتا ہے؟ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے آرام پاؤ، سکون پاؤ، اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی، یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ عورت کو جو بنایا، کہاں سے بنایا؟ پہلی عورت کیسا بنایا بھائی؟ مٹی سے بنایا نہیں نا، کس سے بنایا؟ آدم علیہ السلام کے پھسلی سے بنایا، پھسلی سے۔ مرد کو کس سے بنایا؟ مٹی سے بنایا، رائٹ؟ مرد کو مٹی سے بنایا۔ اللہ چاہتا تو عورت کو بھی مٹی سے بنا سکتا تھا، لیکن نہیں بنایا اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ عورت کو بنایا تو آدم علیہ السلام کے پھسلی سے بنایا۔ اور ایک حدیث یاد ہے تو بول دیتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم، یہ جو پھسلی کی ہڈی ہوتی نا، یہ کیسی رہتی؟ سیدھی رہتی، ٹیڑھی رہتی۔ تو بائیں اللہ تعالیٰ پھسلی سے بنایا تو عورت کا گن بھی ٹیڑھا رہتا۔ ہاں، یہ مت سوچو، رہتا، ہر عورت کے اندر ٹیڑھا پن رہتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ اس کو بالکل سیدھا کرنے کی کوشش مت کرو، سیدھا کرے تو پھسلی کی ہڈی کو کیا ہو جاتا؟ ٹوٹ جاتی۔ تو کیا بولے اللہ کے رسول؟ ٹھیک ہے، اس کا ٹیڑھا پن رہتا، اس کو ویسا سمجھاتے کرتے، اس کے ٹیڑھے پن سے فائدہ اٹھاؤ، سمجھ رہے؟ ہاں۔ تو بہرحال اب یہاں پر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے اللہ کی نشانی ہے یہ۔ آدم علیہ السلام جنت میں تھے نا، تھوڑا غور کرو اب یہاں پر اللہ کیا بول رہے؟ تمہاری ہی، مطلب اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری ہی جنس سے بیوی کو بنایا تاکہ اس سے آرام پاؤ۔ بیویوں کو، عورتوں کو اللہ تعالیٰ کیوں بنایا بول رہے یہاں پر؟ تاکہ عورتوں سے، عورت سے مرد کو، مرد سے عورت کو سکون ملے۔ شادی کس لیے کرتے ہیں؟ گھر میں سکون آئے، آرام آئے، چین و سکون کی زندگی۔ دیکھیے، عورت کے لیے بھی مرد سکون کا ذریعہ، مرد کے لیے بھی عورت سکون کا ذریعہ، بلکہ گھر میں ماں باپ ہوتے ہیں وہ بھی اس نیت سے کرتے ہیں شادی۔ کس لیے بھائی؟ گھر میں چین و سکون آ جائے، ہے نا؟ ہر جگہ اب ایک بیٹی کو شادی کر کے دیتا ہے باپ، شادی کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کو بھی سکون ہوتا ہے، الحمدللہ بیٹی کی شادی کر دیا بھائی، ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ بھی یہاں پر بول رہے کہ عورت کو اس لیے بنایا تاکہ تم سکون حاصل کرو، فائٹنگ کرنے کے لیے بنایا بول رہے اللہ تعالیٰ۔ عورت کس لیے؟ جھگڑا کر لینے کے واسطے، کورٹ میں جانے کے واسطے، پنچایت بیٹھنے کے واسطے۔ کچھ بھی نہیں بولتے کیا جی؟ نہیں تو نہیں بولو، ہو تو ہو بولو، نہیں ہمارے پاس سب ایسا چہرہ بولتا ہوں گا بول کے بولتے، ایسا تو نہیں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر بول رہے سکون، شادی کرے تمہاری زندگی میں سکون آ جائے، سکون کی زندگی گزارو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا عورت کو تاکہ تمہاری زندگی میں سکون آ جائے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان محبت ڈال دیا ہے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں سکون حاصل کرنے کے لیے تو شادی ہے، لیکن آج انسان حرام طریقے اختیار کرتے ہوئے شادی تو نہیں کرتا، لیکن پھر زنا کر رہا ہے، زنا میں سکون ڈھونڈ رہا ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، یاد رکھو۔ تو بہرحال جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے انسان کو قوت شہوانی کے جائز طریقے بتا کر پاکیزہ نسل کا راستہ دکھایا۔ انسانی فطرت کے اندر قوت شہوانی بھی ایک آزمائش ہے، مطلب بالغ ہو گیا، جوان ہو گیا انسان تو اس کے لیے عورت کی ضرورت ہے، عورت کو مرد کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال لیکن اللہ تعالیٰ ایک قانون بنایا، ایک طریقہ دیا، جانوروں کی طرح، حیوانوں کی طرح تم اپنی خواہشات پوری مت کرو، بلکہ تمہارے لیے ایک پاکیزہ طریقہ بتایا، وہ یہ ہے کہ تم نکاح کے ذریعے سے اپنی خواہشات پوری کرو، تاکہ یہ صحیح طریقہ جو پاکیزہ طریقہ ہے اس کے ذریعے سے کئی فائدے ہیں، لیکن جانوروں کی طرح اگر زندگی گزاریں گے تو اس کے بہت زیادہ نقصان ہے۔ تو بہرحال اب انسان کے پاس دو ہی راستے ہیں نا، ایک تو اپنی مرضی آزادانہ طریقے پر جہاں چاہے وہاں جا کے اپنی خواہشات پوری کرے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے قانون کو مان کے کیا ہے نکاح کر کے جائز طریقے سے اپنے خواہشات پوری کرے۔ اب کچھ صحابہ کے اقوال بھی بولتا ہوں میں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بھائیوں نکاح کر لو، کیونکہ ازواجی زندگی کا ایک دن غیر شادی شدہ زندگی کے کئی برسوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ بولے عبداللہ ابن عباس، کتنی بہترین بات بولے، دیکھو لوگوں نکاح کر لو۔ نکاح کی ترغیب کیسا دیے صحابہ، ایک ایک سنو، کئی صحابہ کے واقعات میں سناتا ہوں آپ۔ نکاح کر لو کیونکہ نکاح کرنے کے بعد
ازواجی زندگی جو ہوتی، نکاح کے بعد کی جو زندگی کا ایک دن ہوتا نا، اس سے نکاح نہیں کرے سو 100 سال کی زندگی کی عبادت سے بہتر ہے بولے نکاح کرنے کی ترغیب۔ پھر اسی طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میری زندگی کے صرف 10 دن رہ جائے تب بھی میں شادی کر لینا پسند کرتا ہوں تاکہ غیر شادی شدہ حالت میں رب کو منہ نہ دکھاؤں۔ صحابہ کا ایمان کیسا تھا؟ اگر میں مرنے والا ہوں، 10 دن میں مر جاتا ہوں، یہ معلوم ہے، تب بھی میں نکاح کر لوں گا، بغیر شادی کے، بغیر بیوی کے رب کو منہ دکھانا میرے کو پسند نہیں ہے بول رہے۔ یہ ہمارے صحابہ تھے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح سعید بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھ سے ابن عباس نے پوچھا تم نے شادی کر لی؟ کہا نہیں کیا، تو کہا تم شادی کر ہی لو کیونکہ اس امت کے بہترین فرد بہت سارے بیویوں والے تھے، شادی کر لو، بغیر شادی کی زندگیاں مت گزارو۔ آج افسوس ہوتا ہے بولتے ہوئے، ایک تو عورت بیچاری شادی ہوتی ہے، 1 سال 2 سال گزرتے ہیں، اس کا شوہر مر جاتا ہے، اس کو دوبارہ شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، شادی نہیں کرتے۔ کتنے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں بیچاری چھوٹی ایک بچی کے ساتھ پوری زندگی گزار لیتی، اور مرد کی بھی یہی حالت۔ پھر بھی مرد کا بہتر ہے حالات، مرد اگر ٹھیک ہے 50 سال میں اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا، اس کو کرنے دیتے نوجوان بیٹے؟ نہیں، آپ کیسا کر لیتے؟ بیٹیاں لڑتے پہلے جا کے، نہیں ابا ایسا کیسا کر لیتے؟ ارے ضرورت اس کو ہے بھائی، اس کو ضرورت ہے، اس کو شادی کرنے دو۔ نہیں ہم بات نہیں کرتے، ہم گھر میں سے نکل جاتے، کئی کو ہماری پراپرٹی جاتی بول کے ان کو رہتا۔ لیکن یہ کافروں کی سوچ ہے، یاد رکھو، یہ ہندوؤں کی سوچ، یہ کافروں کی سوچ ہے۔ اسلام کیا بولتا، صحابہ کیا بول رہے؟ بغیر شادی کے نہیں رہنا، بغیر شادی کے نہیں رہنا، مرد ہو یا عورت ہو۔ 50 سال میں بیوی مر گئی، 60 سال میں مر گئی، کوئی بات نہیں۔ عورت کا 20 سال میں مر گئی، 30 سال میں مر گیا شوہر، 40 سال میں مر گیا، بغیر شادی کے نہ رہیں۔ ورنہ آج ہم دیکھ رہے حالات کیا ہے، جو لوگ شادیاں نہیں کرتے وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ زنا کرتے ہیں، زنا۔ آج بڑے فخر سے بولتے ہیں ہاں ہماری بچی کو تڑا لیتے، ہم ہمارے بچی کو کیا کام ہوا، ہم دیکھ لیتے، ہم بھائیاں ہیں، ہم باپ ہے، ہم پال لیتے، ارے سب کچھ کرتے بھائی، لیکن اس کو جو شوہر کی ضرورت ہے وہ تم نہیں کر سکتے، وہ تم پورا نہیں کرتے۔ تو کیا کرے گی بچی؟ پھر وہ زنا کرے گی، وہ بدکاری کرے گی پھر۔ اسی لیے ہمارے معاشرے میں پورے جتنی بھی زنا بدکاریاں ہیں ان کے شوہروں کا یا تو انتقال ہو گیا یا تو بہرحال بہت سارے ایسے مسئلے ہیں۔ لیکن اسلام کہتا ہے کہ تم نکاح میں رہو، نکاح کے ساتھ رہو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو یا پھر اپنے رشتہ دار مرد ہو ان کو بغیر نکاح کے مت رکھو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تو شادی اس لیے نہیں کر رہا، ایک آدمی سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باتوں میں کہتے ہیں کہ اگر تو شادی نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یا تو نامرد ہے یا نہیں تو بدکار ہے، دو میں سے کچھ تو بھی ایک ہے، تو زنا کرنے والا بدکار تو ہے یا نہیں تو پھر تو نامرد ہے، اسی لیے تو شادی نہیں کر رہا۔ اگر شادی تو یہ 2 چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے تو شادی کر لے، پہلے ہی بول رہے۔ ہمارے صحابہ شادی کو یہ ترغیب دیتے تھے۔ آج دیکھو کتنی مشکلیں ہوتے ہیں، جن کے گھروں میں بیویاں نہیں ہوتی یا جن کے شوہر نہیں ہوتے، ان کو صرف ضرورت ایک ہی نہیں ہوتی بھائی، گھر میں کئی ایسے مسئلے ہوتے ہیں، شادی کا ہونا انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ اب شادی تو نہیں کرتے ہمارے پاس، لیکن افیئرس تو بہت زیادہ ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ ایک تھوڑا سا بات یاد آئی تو بول دیتا ہوں، تھوڑا سا حالت ایسی ہے آج، نہ باپ نہ بیٹا بلکہ نہ دادا بیٹا پوتا، اگر گھر میں تینوں رہ رہے بولے تو تینوں کی سوچ گندی سوچ ہی ہوتی ہے، اچھی سوچ بہت کم لوگوں کی ہوتی ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ وہی پورا ماحول کیسا چل رہا، وہ ماحول کو دیکھتے ہوئے سوچ ویسی ہی ہے۔ تو ایک جوک یاد آیا مجھے، کیا ہوا کہتے ایک بار ایک نوجوان بچہ کالج میں پڑھنے والا بابا کو جا کے بولا کرتے ایک دن، اجی ابا میرے کو فیس بک پہ 4 اکاؤنٹاں ہیں بول کے بولا کرتے، ہے نا، ہوتے آج سب کے پاس 4 اکاؤنٹاں، 5 اکاؤنٹاں مینٹین کرتے۔ ابا میرے کو فیس بک پہ 4 اکاؤنٹاں ہیں بولا کرتے۔ باپ بولا کرتے 4 اکاؤنٹاں ہیں تو میرے کو کہیں کو بتا رہا بابا بول کے باپ پوچھا کرتے، نہیں تم جو روز فاطمہ کب ملتے بول کے میسج کر رہے نا، وہ میرا اکاؤنٹ ہے بولا کرتے۔ سمجھ رہے؟ تو آج حالت ایسی ہے، باپ کی بھی سوچ گندی، بیٹے کی گندی سوچ، سب افیئر، ہر ایک کے ہر جگہ افیئر، پورا زنا کاریاں بدکاریوں کی سوچ۔
کوئی گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا ہے اس کو. تو سنو آپ کچھ قرآن کی اہم آیتیں آپ لوگوں کے سامنے سناتا ہوں. وہ آیتیں کیا ہے, اللہ تعالیٰ اصل میں کیا کہتا ہے. سورہ مومنون, ٹھیک ہے, سورہ مومنون آیت نمبر 1 سے اگر آپ 7 تک پڑھیں گے تو چوتھی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین. یہاں پر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا اور جنت میں جانے والوں کی صفتیں کچھ بیان کر رہا. جنت میں جانے والے کیسا کیسا رہتے, اس میں سے ایک صفت ان کی بتا رہا کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں بجز اپنی بیویوں اور ملکیت کی لونڈیوں کے, یقیناً یہ ملامتیوں میں سے نہیں ہے. کا مطلب کیا ہے, جنت میں جانے والے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. حفاظت کیسے کرتے شرمگاہوں کی؟ صرف اپنی بیوی اور لونڈی. اب لونڈیوں کا سسٹم تو نہیں رہا, تو اب اگر مسلمان کے لیے شرمگاہ کی حفاظت کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے, ایک ہی طریقہ, وہ ہے اپنی بیوی. اس کے علاوہ اگر شرمگاہ کی غلط استعمال کر رہا ہے کسی بھی طریقے سے تو وہ جنت میں جانے والا نہیں ہو سکتا. چاہے تم زنا کرتے, چاہے افیئرز کرتے, پھر اس کے علاوہ دوسرے جتنی بھی حرکتیں ہوتی ہے, یہ سب چیزیں غلط ہے, جہنم میں جانے والوں کی نشانیاں ہیں. ٹھیک ہے, پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, یہ سورہ فرقان ہے آیت نمبر 67, 68, 69 اگر آپ نکال کر دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور کسی ایسے شخص کو جسے قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہو وہ بجز حق کے قتل نہیں کرتے. ٹھیک ہے, نہ وہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں اور جو کوئی یہ کام کرے وہ اپنے اوپر سخت وبال لائے اور قیامت کے دن دوہرا عذاب کیا جائے گا اور وہ ذلت و خواری کے ساتھ ہمیشہ اسی میں رہیں گے. اس میں بھی اللہ تعالیٰ کچھ مومنوں کے اور جنتیوں کی صفت بتاتے ہوئے یہاں پر کہتا ہے کہ یہ لوگ قتل نہیں کرتے اور زنا نہیں کرتے. زنا کرنے والا جنت میں نہیں جاتا, یاد رکھ لو, یہ مومن کی صفت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, پھر اسی طرح سورہ احزاب, سورہ احزاب آیت نمبر 35, ذرا غور سے میری طرف دیکھو بھائیاں اور جتنی بھی ماں بہنیں ہیں. شاید آپ لوگوں کو یہ ٹاپک نیا لگ رہا یا عجیب لگ رہا, نہیں فیاض بھائی یہ کون سے باتیں بول رہے, یہ کئی کے باتیں بول رہے, میں میرے گھر میں بنائے سو باتیں نہیں بول رہا. یہ باتیں نہیں بول کے چاہے ہمارے نوجوانوں کو آوارہ کر دیے, ہمارے معاشرے میں پورے زناکار لوگ ہیں, عورتیں مرد جتنے بھی بھاگ رہے بھگا رہے, یہ سب چیزیں اسی لیے کہ یہ باتیں نہیں بول رہا بولنے والا. آج یہ باتیں بولے تو شرم آتی ہے, ارے شرم آتی, بچوں کو ایسی باتیں بولتے, بیانوں میں ایسے باتیں بولتے. وہ بے شرم سیریل ہم دیکھنے آتا, پورے ننگا ناچ دیکھنے آتا فلموں میں, وہاں شرم نہیں آتی. یہاں اگر باتیں سنے قرآن حدیث کی شرم آتی. پاکیزہ لوگ نظر آ رہے, کیسے بے شرمی کے کام ہو رہے. سنو یہ آیتیں سنو, یاد رکھو, جاؤ اپنے بچوں کو سکھاؤ, گھروں میں پڑھاؤ. تو بہرحال کیا بول رہے اللہ تعالیٰ, سورہ احزاب نکال کے دیکھو آیت نمبر 35 کیا ہے. بے شک مرد اور مسلمان عورتیں, مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں, مومن مرد اور مومن عورتیں کیسی ہوتی, اللہ ان کی صفتیں بتا رہا. دیکھو سچے مسلمان کیسے ہوتے, فرما برداری کرنے والے. ٹھیک ہے, پھر اسی طرح فرما بردار عورتیں, فرما بردار مرد, راست باز مرد اور راست باز عورتیں, صبر کرنے والے مرد, صبر کرنے والی عورتیں, عاجز کرنے والے مرد, عاجز کرنے والی عورتیں, خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں, روزہ رکھنے والے مرد, روزہ رکھنے والی عورتیں, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والیاں, بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والیاں. ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے وسیع مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے. ثواب کس کے لیے, جنت کس کے لیے. یہاں پر ان کا ایک اللہ تعالیٰ صفت بتا رہے, جہاں نماز پڑھنے والے, خیرات کرنے والے ہیں, وہاں پر شرمگاہوں کی حفاظت بھی کرنے والے, غلط کام, زناکاریاں, بدکاریاں کرنے والے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, پھر اسی طرح سورہ ممتحنہ نکال کے دیکھو, چند آیتیں ہیں, 6-7 آیتیں, وہ پورے سامنے رکھ دے کے پھر انشاءاللہ اور دوسری باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اے پیغمبر, یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات,
سنو سورہ ممتحنہ آیت نمبر کیا بولا میں 12. اے پیغمبر جب مسلمان عورتیں آپ سے ان باتوں پر بیعت کرنے آئے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زناکاری نہ کریں گی، اور اپنی اولاد کو نہ مار ڈالیں گی، اور کوئی ایسا بہتان نہ باندھے گی جو خود اپنے ہاتھوں پیروں کے سامنے گھڑ لیا ہو، گھڑ لیں. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کیا بول رہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تھوڑا عورتیں غور سے سننا، عورتیں ذرا غور سے سننا. یہاں پر عورتوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ بول رہا، کیا بول رہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی اسلام قبول کرنے کے لیے آتے، مردوں کو اللہ کے رسول کیسا اسلام قبول کراتے معلوم؟ مرد آتا تھا، ہاتھ بڑھاتا تھا، رائٹ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں ہاتھ لیتے تھے، کلمہ پڑھاتے تھے، کچھ کنڈیشنز رکھتے تھے، یہ کام نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنا، رائٹ؟ اسی طرح عورتیں آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ ہاتھ میں ہاتھ لیتے نہیں لیتے، ہاتھ میں ہاتھ نہیں ملاتے، لیکن کچھ کنڈیشنز. کون کون سے کنڈیشنز؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہا جب مسلمان عورتیں آپ سے بیعت کرنے کے لیے آئے تو ان کو پہلا کنڈیشن یہ بولو وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے. پہلی چیز شرک نہیں کریں گے، دوسرا چوری نہیں کریں گے، تیسرا زنا نہیں کریں گی. بولو وعدہ کر رہے اللہ کے رسول، ہمارے نبی عورتوں سے بولتے زنا نہیں کریں گے نا. کیوں؟ عرب میں اس سے پہلے زیادہ زناکاری عام تھی، لوگ زنا کرتے تھے. تو اللہ کے رسول عورتوں کو بولتے تھے بولو آپ آج کے بعد کلمہ پڑھیں نا، آپ شرک بھی نہیں کرنا، پھر زنا بھی نہیں کرنا. تو عورتیں بولتی تھی ہاں ہم زنا بھی نہیں کریں گے. تو پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھاتے تھے. اتنی اہم چیز بھائی یہ، کلمہ پڑھانے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ لیتے تھے زنا نہیں کرتی بول کے، وعدہ کر بولتے تھے. آج کہاں ہے؟ زنا کے تعلق سے کوئی تعلیم ہی نہیں ہے ہمارے گھروں میں. تو یاد رکھو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 32، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا. خبردار زنا کے قریب بھی نہ بھٹکنا، کیونکہ وہ بڑی بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ ہے. زنا کرنا تو دور کی بات، زنا کے قریب بھی نہ کو جاؤ بول رہے اللہ تعالیٰ. زنا کے قریب نہ کو جاؤ بول کے بولنے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی زنا کر رہے تو وہاں جا کے کوئی قریب رہ کے دیکھتا نہیں نا. اس کا مطلب کیا ہے؟ زنا کے طرف تمہارے کو ابھارنے والا، کوئی خواہش پیدا کرنے والا جو بھی چیز ہے اس کے نزدیک بھی نہ کو جاؤ بول رہے ہیں. جیسا کہ فلمیں یا کوئی تصویریں یا پورن ویڈیوز، جو کچھ بھی، یہ دیکھنے سے زنا کی طرف چلے جاتے. تمہارے دل میں بھی زنا کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، اس لیے اس کے قریب، ان چیزوں کے قریب بھی مت جاؤ بول رہے اللہ تعالیٰ. اتنا پاکیزہ دین ہمارا، آج ہم زنا کاری میں مبتلا ہے. اللہ کے لیے غور کرنا. پھر اسی طرح سورہ یوسف، ارے سورہ یوسف تو پورا کا پورا یہ جو زناکار عورت تھی اس کے بارے میں ہی تو واقعہ ہے نا بھائی. سورہ یوسف میں اکثر جو واقعات ہم سنتے ہیں اس میں کیا ہوا؟ مصر کی بادشاہ کی جو بیوی تھی وہ کیا کری؟ زنا ہی تو کرنے کے لیے بلائی نا، زنا کرنے کے لیے تو بلائی، بدکاری کے لیے بلائی. پھر یہ تعلیمات کس کے لیے؟ مجھے بولو یہ تعلیمات کس کے لیے؟ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ ایک زانی عورت، زنا کی خواہش رکھنے والی کے بارے میں واقعہ بیان کرا. اگر زنا کے بارے میں بولنا بے شرمی ہوتی، بے حیائی ہوتی، یہ بولنے کی بات نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیوں بولا؟ یاد رکھو، یاد رکھو کیا بول رہے اللہ تعالیٰ. سورہ یوسف آیت نمبر 32 اور 33، اس وقت عزیز مصر کی بیوی نے کہا یہی ہے جن کے بارے میں تم مجھے طعنہ دے رہے تھی. میں نے ہر چند اس سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا لیکن یہ بال بال بچا رہا. وہ عورت دوسری عورتوں سے بول رہی تم لوگ میرے کو بری جو کچھ بھی بول رہے نا، دیکھو وہ یوسف کیسا ہے، کتنا خوبصورت ہے، دیکھو بول کے ان کے ساتھ بول رہی کہ میں اس کے ساتھ زنا کرنا چاہ رہی تھی لیکن یہ آدمی، یہ جو یوسف ہے بال بال بچا رہا ہے، یہ زنا کے قریب نہیں آیا. پھر اس کے بعد اگر یہ نہ کرے گا تو یقیناً یہ قید کر دیا جائے گا اور بے شک یہ بہت ہی بے عزت ہوگا. اگر یہ میرے ساتھ زنا نہیں کرے گا، میری بات نہیں مانے گا تو میں اس کو کیا کروں گی؟ جیل میں بھیج دوں گی. اس کے اوپر جھوٹا الزام لگا کے جیل میں بھیج دوں گی. یہ عورت کی چال تھی. تو یوسف علیہ السلام نے دعا کی. کیا یوسف علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ کیا؟ اے میرے پروردگار، جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہے اس سے تو مجھے جیل خانہ بہت پسند ہے.
اس سے تو مجھے جیل خانہ بہت پسند ہے، اگر تو نے ان کا فن فریب مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور بالکل نادانوں میں جاہلوں میں ہو جاؤں گا. اللہ اکبر، بالکل نادانوں میں جا ملوں گا. تو جب عورتیں زنا کی طرف بلا رہی تو یوسف علیہ السلام کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. حالانکہ وہ جو چال چلی تھی نا عورت، کیسی چال تھی؟ پورے دروازے بند کر کے رکھ دی تھی، پورے دروازے بند کر کے رکھے، اور یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والا نہیں تھا، پوچھنے والا نہیں تھا، پکڑنے والا نہیں تھا، بلکہ اس زمانے کی مصر کی خوبصورت عورت، سب سے خوبصورت عورت بھائی، بادشاہ کی بیوی بلا رہی تھی. یوسف علیہ السلام کیا بولے؟ قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ میں یہ کام نہیں کرتا. سب کے سامنے جھوٹا الزام بھی لگا دیے تو کیا بولے؟ ٹھیک ہے میرے کو جیل جانا پسند ہے، جھوٹا الزام لگا دیے، میرے اوپر تہمت لگاؤ، کیا بھی کرو، سزا دو، میں جیل میں رہوں گا، لیکن میں زنا نہیں کر سکتا، میں بدکاری نہیں کر سکتا. یہ ہے پاک دامن مرد. عورت ہی پاک دامن نہیں، مرد کو بھی پاک دامن ہونا پڑتا. آج ہم فخر سے بول لیتے، کتنے زیادہ افیران رہے تو اتنا فخر سے بولے تھے اے انہیں مرد رے، مرد بولے تو انہیں رے، واہ. نہیں، بچہ کرا تو اس کے بارے میں فخر سے بولتے، وہی بچی کرے تو ہے غلیظ عورت، انہیں ایسی انہیں ویسی، انہیں اس کے ساتھ جاری، انہیں اس کے ساتھ بائک پہ گھومی، اس کو میں بس میں دیکھا، وہی پھر انہیں کر رہا تو شاباش رے بیٹا، بہت اچھا کر رہا، واہ. کچھ تو ہونا ہوئے تو بول میں پہنچا تم، تھوڑا سپورٹ کرنا ہے تو بول میں سپورٹ کر. ارے مرد بھی کرے تو وہی غلطی ہے بھائی، عورت بھی کرے تو وہی غلطی ہے. ہمارے پاس مرد کرے تو کیوں تعریف ہوتی، عورت کرے تو پھر کیوں غلطی مانی جاتی؟ اس کو غلطی کوئی بھی کرے، سزا اللہ دونوں کو برابر دینے والا ہے. یہاں پر مرد کا واقعہ بیان کرا، یوسف علیہ السلام. اچھا، ایسا موقع اگر آج کسی کو ملے تو، خوبصورت مصر کی خوبصورت عورت، دیکھنے والا نہیں، پوچھنے والا نہیں، ہے ہمارا ایمان آج ایسا؟ کوئی عورت اگر خوبصورت بلائے زنا کے لیے، کوئی دیکھنے والا نہیں، وہ ٹائم پہ میں بولوں کہ نہیں میں اللہ سے ڈرنے والا، میں ایسا نہیں کرتا، بلکہ بولنے والا مرد ہے؟ کتنے لوگ ہیں ایسا ایمان ہے؟ اگر ویسا ایمان ہوتا نا، اتنا ڈرنے والے ہوتے نا، وہ شادیاں میں کوٹا پہن لے کے جا کے عورتوں کو دیکھتے ہوئے نہیں ٹھہرتے. تم لوگ فیشن کرتے ہوئے عورتوں میں برات، تم میں جاتا ہوں رے، تو جاتا ہوں، چل مشقب لے کے بھاگ، تم کون کون خوبصورت میک اپ کر لے کے آئی کی، میری والی آئی کی نہیں کی، تیری والی آئی کی نہیں کی، دیکھ لیں گے چل بول کے نہیں جاتے. اتنا ایمان اگر رہتا نا، ہاں جاتے کہیں کے واسطے شادیاں میں، اجتماع میں نہیں آتا اکلا بھی ویسا جلدی، ہاں کوٹا پہن لے کے نہیں آتے، اور خوبصورت بن کے نہیں آتے یہاں پر. وہ سڑے کپڑے پہن لے کے، پسینے کے بدبو کے، وہ چھوٹے بنینا پہن لے کے ہم لوگ مسجدہ میں شادی ہے رے بولنا. آپ دیکھو کیسا نکلتا، دوست کے شادی کی شاپنگ کر لے کے آ کے کیا خوبصورت، کہیں کو جاتے ہیں پھر اتنا خوبصورت بن کے. نیت کیا ہے؟ ٹھیک ہے اچھا دیکھنے کے واسطے جا رہے الگ بات ہے، لیکن نیت کیا ہے نوجوانوں کی؟ سب کچھ بھی نہیں، خالی عورتوں کو دیکھنے کے واسطے جاتے. کیا ہے بھئی یہ طریقہ؟ اگر یہ ایمان یوسف علیہ السلام کا جیسا تھا، اگر ویسا ایمان رہتا نا، تم کبھی اپنے موبائل میں کسی ہیروئن کا ناچنے گانے والی گندی بے شرم عورت کا فوٹو نہیں رکھتے، تم کبھی بھی فوٹو نہیں رکھتے، کبھی بھی اس کے ڈانسا نہیں دیکھتے تم، اگر تمہارے کو زنا کرنے کا ارادہ نہیں ہے. اگر ایسا ایمان ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں زنا نہیں کرتا ہوں، اتنے اگر پختہ ہوتے تو تم وہ گندی عورتوں کی تصویریں نہیں دیکھتے. یہ تو ہو گیا پاک دامن مرد کا واقعہ. پاک دامن عورت کا بھی واقعہ سنا تو سنو، اللہ تعالیٰ کیسے پاک دامنی کے بارے میں قرآن میں واقعات نقل کرا. اچھا، سورہ مریم آیت نمبر 22-23 نکال کے دیکھو، اللہ تعالیٰ کیا بول رہے؟ فَحَمَلَتُهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، بس وہ حمل سے ہو گئی اور اسی وجہ سے وہ ایکسو ہو کر ایک دور کی جگہ چلی گئی. پھر کیا بولی؟ میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھی بری بصری ہوتی تو اچھا تھا. پہلے تو مریم علیہ السلام کے پاس جب کوئی فرشتہ انسانی شکل میں آیا تو پہلے کیا بولی؟ تو اللہ سے ڈرنے والا رہے تو دور رہو، میں تیرے کو اولاد کی خوشخبری دینے والا ہوں بول کے بولے تو کیا بولی؟ میں زناکار بھی نہیں ہوں، بدکار بھی نہیں ہوں، میرے کو کوئی مرد آج تک ٹچ بھی نہیں کرا، چھوا بھی نہیں.
تو میرے پاس کیسی اولاد ہوتی بول کے بولی. پھر اس کے بعد اب وہ فرشتہ اللہ کا یہ حکم ہے بول کے سنا دیا, حمل بھی آ گیا, تو اس کے بعد کیا بول رہی, دیکھو حمل سے جب ہے تکلیف جب ہو رہی تو کیا بول رہی معلوم ہے, زبان سے یہ الفاظ نکلی کہ کاش میں اس سے پہلے مر جاتی تو اچھا تھا. کیوں بول رہی ہے بات؟ اب یہ حمل سے, کیونکہ میری شادی بھی نہیں ہوئی, اب یہ حمل سے ہوں میں, اب بچہ پیدا ہوتا, یہ بچے کو لے کے میں کیسا جاؤں لوگوں کے سامنے جا کے, میں کیا شکل دکھاؤں, کیا جواب دوں, یہ سوچ کے بول رہی کہ اس سے پہلے کہ میں مر جاتی تو اچھا تھا. یہ پاک دامن عورتیں آج بچوں کو ساتھ میں لے کے آ جا رہے گھر کو, سیدھا کچھ بھی نہیں, سیدھا شادی سے پہلے بچے کے ساتھ گھر کو آنا کہ نہیں, آؤ بولے تو گھر کو آتا ہوں بچے کے ساتھ, نہیں تو گنگے میں کھود کے مر جاتا ہوں. ایک ہی بات, کام بھی پکڑے گا, کیا بھی ہوا, کچھ بھی غلط کام کرا مر جاتا ہوں. بچہ ڈرانے کا پہلے یہ بات, بچی ڈرانے کا پہلا یہ بات, آؤ بولتے یا مر جاؤ بولتے, اس کے ساتھ ہی جاتا ہوں, اس کے ساتھ ہی رہتا ہوں, اس کچھ کر لیتا ہوں, نہیں تو مر جاتا ہوں. کہاں ہے بھائی اللہ کا ڈر, کہاں ہے اللہ کا ڈر, کہاں ہے پاک دامنی؟ یاد رکھو یہ سب قرآن کی آیتیں ہیں. اتنی ساری آیتوں میں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نصیحت کرتا ہے کہ زنا سے بچو, بدکاری سے بچو, پاک دامن رہو, اپنی شرم گاہوں کا غلط استعمال نہ کرو. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. چلو اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جیسے اصل میں یہ جو زنا ہے نا, زنا بھی کیسے تھوڑا تھوڑا کر کے ہی صحبتوں کے اثر سے یہ تمام چیزیں شروع ہو جاتی ہیں, ہے کہ نہیں؟ بعد میں پھر پورا اس کا عادی بن جاتا ہے. جیسے نشہ, پہلے جو نشہ, زنا کا بھی نشہ الگ رہتا, یہ شراب کا نشہ الگ رہتا, ہر ایک کا نشہ, یہ سب نشہ ہی ہے. شراب پینے والا پہلے باٹل لے کے بیٹھ جاتا, نہیں بیٹھ جاتا, ذرا پہلے سٹارٹ ہوتا نشہ کیسا, سگریٹ سے سٹارٹ ہوتا, یا نہیں تو تھوڑا ایک پوڑی سے سٹارٹ ہوتا, ہے کہ نہیں؟ وہ بھی کہاں سے, دوستان سے شروع ہوتے, ہر برائی دوستان سے شروع ہو جاتی. ارے لے رہے ماموں, لے رہے, تھوڑا لے رہے, ایک کش مار رہے بول کے بولتا, نہیں تھوڑا خالی شروع کر رہے, ایک ایسا بولتا, تھوڑا ایک پیگ لے رہے, ایک پیگ لے رہے, تھوڑا, وہ تھوڑے سے شروع ہوتا, بعد میں بیوڑا بن جاتا انہیں, سارا دن اب جھولتے رہتا, نشے میں رہتا. تو اسی طرح یہ زنا بھی کیا ہے, پہلے تھوڑا خالی آنکھاں دیکھنے سے شروع ہو جاتا, محبت کے نام سے شروع ہو جاتا, افیئر کے نام سے شروع ہو جاتا, اس کے بعد لور بن جاتا, اس کے بعد زنا بن جاتا, اس کے بعد ایک سے نہیں ہوتا, کئی لوگوں کے ساتھ زنا کاریاں, بدکاریاں کرتے. گھر میں بیوی کو پسند نہیں کرتا, پھر اس کے بعد اس کو زنا کی لت لگ جاتی ہے. تو یاد رکھو یہ بہت بڑا گناہ ہے. ٹھیک ہے, تو آج کیا ہے, ہم دیکھ رہے حالات, اصل میں اس کی وجوہات اگر دیکھیں گے تو اس کے بہت سارے وجہ ہیں. ان وجوہات میں ایک وجہ یہ ہے کہ زنا کیوں ہو رہا آج ہمارے معاشرے میں. آج ہم پردے کے سسٹم کو ختم کر دیے. پردے کے سسٹم کو ختم کر دینا اور دین سے دور ہو جانا, یہ بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے زنا عام ہو گیا. نوجوانوں میں بھی پردہ نہیں ہے, شادی شدہ میں بھی پردہ نہیں ہے. پردہ بولے تو کیا ہے, وہ چھوٹا خالی بچی جب جوان ہوتی, بالغ ہوتی, وہ ٹائم پہ تھوڑے دن برقع پہن لینا, اس کے بعد شادی ہو گئی بولے تو آدھا برقع ختم ہو جاتا اس کا. بچے والی بن گئی بولے تو اس کا 75% برقع ختم ہو جاتا. اس کے بعد انہوں باوا کے جیسے ہے, انہوں چاچا کے جیسے ہے بیٹا, انہیں ماموں کے جیسا ہے بیٹا, انہیں اماں کے جیسا, انہیں بھائی کے جیسا, کیا کہ جیسا 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 بول کے سب کے ساتھ باتیں کرنا شروع کر دیتے. اچھا بھابھی کو کیا بولتے ہیں ہمارے پاس, بھابھی کو کیا بولتے, کس کے جیسی ہے بولتے, ماں کے برابر بولتے کہ نہیں بولتے. بھابھی بولے تو ماں کے برابر, ماں کے جیسا. کہتے بھابیاں کو نہیں دیکھ رہے, دیوراں کے ساتھ بھاگ جا رہے. سو کیوں ہو رہا ایسا؟ دیور کے ساتھ تم گاڑی پہ بٹھا کے اس کے میکے چھوڑنے کے لیے لے کے جاتے, دیوروں کے ساتھ تم جو ہے سو شاپنگاں کو بھیج دیتے. کہاں ہے پردے کا سسٹم, ختم کر دیے. زنا کاریاں بدکاریاں نہیں ہوتی تو کیا ہو رہی پھر بولو. تو یاد رکھو ہم اسلام کو بہت 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 دور تک اس کو فالو کرنا چھوڑ دیے, اس کی وجہ سے یہ برائیاں پھیل رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تباہ کرنے والی 7 چیزوں سے بچو. اس میں سے کیا ہے, 7 گناہ بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ایک شرک, دوسرا جادو, تیسرا قتل ناحق, چوتھا سود, پھر اسی طرح یتیم کا مال, پھر اسی طرح جنگ سے منہ پھیر کے بھاگنا, پھر اسی طرح پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا. صحیح بخاری کی روایت. یہ 7 بہت بڑے گناہ ہے, اس سے بچو بول رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 2 چیزوں کی مجھے گواہی دے میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں بول رہے ہیں. اللہ اکبر.
کتنی اہم حدیث ہے بھائی، اس پر غور کرو تھوڑا. صحیح بخاری کی روایت. اور ایک حدیث بھی ہے غار والوں کی، صحیح بخاری اور مسلم کی ہے. کیا بول رہے؟ جنت کی گارنٹی دے. تم بول رہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت، دو چیزوں کی گارنٹی دے دیے. تو کون سی دو چیزوں کی بولو؟ کئی مرتبہ سنے تم لوگ آئے حدیث، کس کو یاد ہے بولو بھائی؟ دو چیزوں کی حفاظت کرنے کی گارنٹی. ہم اگر حفاظت کر لیے، گارنٹی یہاں پر دے دیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو جنت کی گارنٹی دے دیے. وہ دو چیزاں کیا ہے؟ نگاہ ایک اور نہیں، زبان ایک اور شرمگاہ. ماشاءاللہ، یہ ہے زبان اور شرمگاہ، یہ دو چیزوں کی تم گارنٹی دو بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ دو چیزیں اتنے خطرناک ہے، یہ تمہارے کو جہنم میں لے کے چلے آتے. زبان کنٹرول میں نہیں رہا تو بھی جہنم میں جاتے، شرمگاہ کنٹرول میں نہیں رہی تو بھی جہنم میں جاتے. یہ دو چیزوں کی حفاظت کرو، زناکاریوں سے بچو، بدکاریوں سے بچو. ٹھیک ہے؟ اچھا، اسی طرح غار والوں کی بھی جو حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم میں، اس میں بھی کیا ہے؟ وہ غار میں پھنس کے تھے 3 نوجوان، اس میں سے ایک نوجوان دعا کر رہا تھا، کیا بول کے؟ یہ حدیث سے بڑا اہم نقطہ میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں. 3 لوگ ہیں لیکن 3 میں سے خالی ایک کی دعا سناتا ہوں. ایک کیا بول رہا تھا؟ اے اللہ میری ایک چچیری بہن یا خالیری بہن، ایک کوئی بہن تھی اس کی رشتہ داروں میں، اللہ میرا اس کے اوپر ہمیشہ بری نگاہ رہتی تھی، میں اس کے ساتھ زنا کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ اللہ سے ڈرنے والی کبھی میرے باتوں میں نہیں آئی. لیکن ایک دن وہ بھوک کی وجہ سے اس کو پیسوں کی ضرورت تھی، میرے پاس آئی. میں بولا کہ پیسے میں تجھے دے دوں گا لیکن تو میرے ساتھ زنا کرنا، شرط لگایا. اب کیونکہ بھوک ایسی چیز ہے، آج پیٹ ایک ایسی چیز ہے بھائی، آج ہم دیکھتے ہیں، اسی لیے یہ جتنے بھی زنا کرتے ہوئے روڈ پہ یا اڈوں پہ جتنے بھی عورتیں آج پکڑی جاتی نا، بیچاری وہ پیٹ کے لیے مجبور ہوتی ہے. آج بڑے فخر سے ہم لوگ بولتے ہیں ارے یہ ایک ہی کام ہے کیا، زنا ایک ہی ہے کیا، دوسرے کام نہیں کر لے سکتے کیا، محنت کر کے بچے نہیں پال سکتے کیا؟ وہ ایکلی تو بہت تکلیف ہوئی میرے کو. کچھ دن پہلے فیس بک پہ ایک مسلمان عورت جا کے انہیں ویڈیو نکالتے ہوئے، رپورٹر ہے کوئی، جا کے وہاں پر ایک زنا کے اڈے پہ ایک مسلمان عورت کو پکڑ کے اس کو ڈراتے ہوئے، تو چہرہ دکھا، تیرا چہرہ کھول، تو یہ کام کیوں کر رہی، تو اڈے پہ کہیں کو آتی ہے، تو زنا کہیں کو کر رہی، تیرے بچے ہیں تو دوسرا کام نہیں کرنے آتا کیا، یہ وہ بول کے اس کو گالیاں دے کے اس کا ویڈیو نکال کے فیس بک پہ ڈالی انہیں رپورٹر، اس کے نیوز چینل پہ ڈالی. میرے کو اصل میں یہ لگتا کہ دیکھو صرف پیٹ ایک ہی نہیں ہے نا بھائی، پیٹ ہی بھرنا ہوتا تو کچھ بھی کام کر لے کے زندگی گزار لے سکتے، لیکن جس کا شوہر مر گیا، 25 سال کی عمر میں شوہر مر گیا، عورت کا زندگی ہے اس کی 60-70 سال کی، کیا صرف پیٹ بھرنا ایک ہی ہے اس کا کام؟ اس کی اور ضرورتیں نہیں ہیں، اس کی کچھ اور خواہشات نہیں ہیں، تو وہ کیا کرے گی؟ اب اس کو شادی کون کرنا؟ 2 بچے والی ہے، شادی کون کرنا؟ کوئی نوجوان تیار ہوتا 2 بچے والی ماں کو شادی کر لے رہی میاں اس کا مرد مر گیا بولے تو ایک تو وہ تیار نہیں ہوتا، دوسرا ٹھیک ہے ایک لاکھ شادی کر لیا، اس کو دوسری شادی کر لے تم بول کے بولے تو اس کے لیے بھی تیار نہیں. اب انہیں کیا کرنا بیچاری؟ انہیں زنا کر رہی آج. تو یہاں پر کیا ہوا؟ پیسے، مجبور تھی پیٹ کے خاطر، آئی وہ پیسے دے دیا، بولا کہ زنا کرنا میرے ساتھ تو میں تیرے کو پیسے دے دوں. ٹھیک ہے بولی، پیسے لے کے چلے گئی. جو وقت مقرر تھا آئی، آنے کے بعد وہ بندہ جو غار میں پھنس گیا، پورا پتھروں کے اندر پھنس گیا، نکل نہیں سکتا، مر جانا ایک ہی چیز، کچھ بھی نہیں ہے راستہ، اللہ کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہے. ایسی حالت میں وہ اندر سے دعا کر رہا، کیا بول کے؟ نوجوانوں خاص طور سے سنو کیا دعا کر رہا، اللہ میری اس عورت پر جو بھی بری نگاہ تھی وہ ٹائم پہ آ گئی، اللہ میں زنا کرنے کے لیے اس کے پاس چلے گیا. جانے کے بعد اللہ مجھے دیکھنے والا کوئی بھی نہیں تھا، پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، پکڑنے والا نہیں تھا، روکنے والا نہیں تھا، کچھ بھی نہیں. جیسے میں اس کے قریب گیا، وہ اللہ کی بندی اللہ سے ڈرتے ہوئے بولی، کیا تجھے اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ میری مجبوری کا فائدہ اٹھا کے تو میرے قریب آ رہا، لیکن کیا تجھے اللہ کا ڈر نہیں ہے؟ بس اتنا بولی کہ کیا تجھے اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ اللہ فوراً میں رک گیا، اللہ تیری ڈر کی وجہ سے میں اس کو چھوڑ دیا، اس کے پیسے بھی معاف کر دیا. بولا کہ ٹھیک ہے میرے کو اللہ سے ڈر لگ رہا بول کے میں وہ غلط کام نہیں کر کے، زنا نہیں کر کے میں واپس آ گیا. اللہ یہ تیرے لیے میں یہ عمل کیا تو اللہ آج میں مصیبت میں پھنسا، مجھے تو نکال اس مصیبت سے. جیسے یہ دعا کرا اللہ تعالیٰ پتھر کو وہاں سے ہٹا دیا، تینوں کو تینوں زندہ باہر نکل گئے الحمدللہ. تو یہ حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ ہم اگر زناکاریوں سے، بدکاریوں سے بچیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرتا. پہلی بات، ہم پاک دامن رہیں گے تو اللہ ہماری دعا قبول کرتا.
دوسرا ہم پاک دامن رہیں گے تو اللہ ہماری مدد کرتا. اب یہ مصیبت میں پھنسا تھا, اللہ کی مدد آئی نا, اللہ اس کی دعا قبول کرے گا. تو اسی طرح اپنی زندگیوں کو پاک رکھو, پاک دامن رہو, عورت ہو یا مرد ہو, پاک دامن رہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی, اللہ تعالیٰ مدد کرتا, یاد رکھو. ورنہ آج ہم دیکھ رہے پاک دامنی بہت مشکل ہو گیا. آج نہ مرد چاہتا ہے کہ وہ پاک دامن رہے, نہ عورت چاہتی ہے کہ وہ پاک دامن رہے, نہ رشتہ, نہ ناتا, نہ عمر, یہ تمام چیزیں آج ہم دیکھ رہے. تو بہرحال اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, جو عورت, مسند احمد کی روایت ہے, جو عورت دنیا میں 4 کام کر لے اللہ تعالیٰ 8 دروازے کھول دیتا. حدیث چھوٹی ہے, اسے پہلے تم لوگاں کئی مرتبہ سنے, اس لیے میں پوچھ رہا ہوں بار بار. کون سے 4 کام جی؟ اپنی عورتوں کو سکھانا, عورتوں کو بھی معلوم ہوگا لیکن مردوں کو بھی معلوم ہے نا. دنیا میں جو عورت 4 کام کر لیتی ہے اس کو جنت کے 8 دروازے اللہ کھول دیتا. کون کون سے کام؟ نمبر 1, ہاں سنایا میں کئی مرتبہ, 5 ٹائم کی نماز. جو عورت کیا کر لیتی؟ 5 ٹائم کی نماز پڑھ لیتی. دوسرا, رمضان کے پورے روزے رکھ لیتی. تیسرا, شوہر کی اطاعت کر لیتی. شوہر کی اطاعت, شوہر بولے جیسا جو سنتی, شوہر کی نافرمانی نہیں کرتی. ٹھیک ہے. چوتھا, اپنی شرمگاہ کی, اپنے آپ کی حفاظت کرتی, پاک دامن رہتی. یہ 4 کام جو عورت دنیا میں کر لیتی اللہ اس کو جنت میں 8 دروازے کھول دیتا. آج نمازی دیکھے تو کئی لوگ ہیں, دیکھنے میں نمازی, دیکھنے میں رمضان کے روزے, لیکن یہ جو تیسری چوتھی صفت ہے اس سے دور ہے. ایک تو شوہروں کی نافرمانی, پھر دوسرا شوہر تو نہیں دیکھ رہا. آج یہ موبائل کا فتنہ تو ہو گیا, ہر ایک کے پاس موبائل. شوہر کو نہیں معلوم ہے جیسا کتنے کانٹیکٹ, کتنے میسیجز, کتنے افیئرس. میکے میں چلے گئے وہاں پر افیئرس, شوہر باہر ہے تو افیئرس, زناکاریاں, بدکاریاں. بہت بری چیز ہے, بہت بری چیز ہے. جنت میں نہیں جا سکتی وہ عورت جو زنا کرتی ہے, یاد رکھو. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ خطبہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہوئے, صفوں کو چیرتے ہوئے عورتوں کے پاس گئے. ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے نبی ایسا, مسجد کیسے رہتی تھی بھائی؟ عورتیں پیچھے رہتے تھے, مرد سامنے رہتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہوئے پھر عورتوں کے پاس گئے, مردوں کے صفیں چیرتے ہوئے عورتوں کے پاس گئے. جا کے کیا بولے؟ پردہ تھا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پاس جا کے بول رہے تھے کہ صفوں کو چیرتے ہوئے عورتوں کے پاس پہنچے. پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں بھی تھے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 10 یا 12 یہ آیت پڑھی اور کہا کہ تم ان باتوں پر قائم ہو. ایک عورت نے کہا ہاں ہم قائم ہیں. کیا ہے وہ آیت جو کہ میں اسے پہلے ابھی پڑھا؟ تم زنا نہیں کرو گی, تم زنا نہیں کرو گی, تم زنا نہیں کرو گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے قریب جا کے بولے کہ تم زنا نہیں کرو گی, اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو گی. عورتیں بولے ہاں ہاں ہم زنا نہیں کریں گے. صحیح بخاری کی روایت ہے. زنا اتنا بڑا گناہ ہے. پھر اسی طرح کیا ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ زنا, چوری, کفر اور کبیرہ گناہ کرنے سے پناہ طلب کرتے تھے. کون؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ زنا سے, چوری سے اور کفر سے اور کبیرہ گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے تھے. کتنے بڑے صحابی ہیں. ابو ہریرہ ہو کے بھی کیا دعا کر رہے, اللہ مجھے زنا سے بچا, اللہ مجھے زنا سے بچا, اللہ مجھے زنا سے بچا, یہ دعا کرتے تھے. تو جب ان سے کسی نے پوچھا کہ تمہارے کو بھی ڈر ہے, مطلب تم اتنے بڑے صحابی ہو کہ تم زنا کے بارے میں کیوں ایسا دعا کر رہے, تو کہا کہ میں بے خوف نہیں ہو سکتا کیونکہ ابلیس زندہ ہے اور وہ دلوں کو پھیرنے والے جسے چاہتا ہے وہ پھیر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا, ابلیس زندہ ہے, شیطان پیچھے پڑا ہے, کسی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, میں نہیں کر سکتا, نہیں بول سکتے, اس لیے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیر شادی شدہ کے لیے 100 کوڑے اور 1 سال کی جلا وطنی, اور شادی شدہ کے لیے 100 کوڑے اور رجم, یہ اسلام میں سزا ہے زنا کرنے والوں کی. صحیح مسلم کی روایت. شادی سے پہلے کوئی زنا کرا تو اس کو سزا کیا ہے اسلام میں؟ 100 کوڑے مارنا ہے. 100 کوڑے مار کے 1 سال تک اس کو گاؤں سے باہر کر دینا, یہ اسلامی سزا ہے. آج فخر سے بچہ کرتا ہو میرا بچہ, کیا ہو رہا, بچی کرے تو
چوری سے چھپا کے کر کے یہ سب چیزیں کرے، لیکن اسلام میں اتنا خطرناک سزا ہے۔ اچھا شادی کے بعد اگر کوئی کرا تو حالات اتنے بگڑ گئے بھیا، آج شادی کے بعد بھی زنا کری، اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے، اپنے بیوی کے ہوتے ہوئے دوسروں کے ساتھ زنا کریاں، بدکاریاں۔ شادی کے بعد اگر کوئی زنا کرا تو اسلام میں سزا اس کو رجم کر دینا ہے، زندہ یہاں تک گاڑ دے کے پتھروں سے مار کے اس کو قتل کر دینا ہے۔ یہ اسلامی قانون میں ہوتا، جہاں سعودی وغیرہ اسلامی قانون ہے وہاں پر یہ سزا آج بھی ہے۔ تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ ایسی سزا رکھا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرتبہ فیصلہ تھا، کیا اگر کوئی زبردستی کسی کے اوپر زنا کرا یعنی ریپ کرا تو عورت اسے قتل کر دے گی تو اسے کوئی گناہ نہیں ہے۔ عورت کو حق ہے کہ اگر کوئی زنا اس کے اوپر زبردستی کرتا ہے، عورت اس کو قتل بھی کر دیتی ہے تو اس کو اللہ کے پاس کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یاد رکھو اس بات کو۔ اب اس کے برے اثرات ہمارے سماج پہ کیا کیا ہو رہے؟ ایک، زنا کرنے کی وجہ سے خوفناک بیماریاں پھیل رہی، ہم دیکھ رہے ہیں آج ایڈز کے نام سے، پھر اسی طرح اور کتنی ایسی بیماریاں ہیں، زنا کی وجہ سے یہ بیماریاں پھیلتی ہے۔ پھر اسی طرح دوسری چیز، حرام بچوں کی کثرت ہوتی ہے۔ زنا ہوں گے تو زناکاری کی وجہ سے حرام بچے پیدا ہوتے ہیں۔ آج کتنے لوگ حرام بچوں کو پیدا کر رہے ہیں، شادی سے پہلے زنا حرام طریقے سے پیدا ہو گیا، اب مجبور ہو کہ ماں باپ کو اس کو شادی کرنا ہی پڑتا ہے، حرام بچہ پیدا ہوا۔ شادی کے بعد بھی حرام بچے، شوہر باہر چلے گیا، 2-3 سال ہو گیا، بچہ پیدا ہوا عورت کو، کہاں سے؟ حرام بچے پیدا کر رہے ہیں۔ وہ ان کی نسل کیا ہے، ان کا خاندان کیا ہے، کیا ہوگا اس کا، ٹھیک ہے؟ پھر اسی طرح تیسری چیز، خاندانی سسٹم برباد۔ اب خاندان تو ہے ہی نہیں نا، جس کا حرام بچہ پیدا ہوا اس کو کون سے خاندان کا نام دیں گے؟ وہ کس کو باپ مانے گا وہ، ٹھیک ہے؟ پھر اسی طرح چوتھی چیز، شادی سے دور ہو جاتے، جو زنا کرتے ہیں ان کو شادی میں مزہ نہیں آتا، اس لیے شادی میں ان کو انٹرسٹ نہیں رہتا۔ ارے کیا کرنے کا ہے بھائی، میرے کو شادی کر کے جو چیز حاصل ہوتی ہے شادی سے پہلے بھی میں کر لے سکتا ہوں نا، یہ تمام چیزیں۔ پانچویں چیز، بچوں کی پیدائش میں بھی کمی ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح گناہوں کی کثرت ہوتی ہے زنا کی وجہ سے، ایک زنا کر لیا تو کتنے گناہ ہوتے، معلوم ہو جانے کے بعد طلاق ہو جاتا، لڑائیاں ہوتے، جھگڑے ہوتے، پنچاداں ہوتے، قتل ہوتے، بہت ساری چیزیں ہوتی۔ پھر اسی طرح اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ برکت بھی اٹھا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ روزی بھی تنگ کر دیتا ہے، دشمنیاں بڑھتی ہیں، عداوتیں جنم لیتی ہے، اور دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ جو زنا کرتے ہیں ان کی دعائیں اللہ قبول نہیں کرتا۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت اس وقت تک خیریت سے رہے گی جب تک زنا کے پیداوار بچے عام نہیں ہوں گے، اس وقت اللہ انہیں عذاب عام میں مبتلا کرے گا اگر زنا عام ہوگا تو۔ مسند احمد کی روایت۔ اللہ کا عذاب جو آ رہا اس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جہاں زنا عام ہوتا، حرام بچے جہاں پیدا ہوتے، اللہ کا عذاب آتا ان لوگوں کے اوپر۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی قوم میں زنا عام ہو جائے ایسی بیماریاں پھیلتی ہیں جو پہلے لوگوں نے نہیں دیکھا۔ ابن ماجہ کی روایت۔ زنا جہاں عام ہو جاتی وہاں پر اللہ ایسی بیماریوں کو ڈال دیتا کہ وہاں کے لوگ پہلے کبھی نہیں دیکھے۔ یہ کورونا کو کون تو بھی دیکھا؟ حدیث ہے بھائی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے پیشن گولیاں دے دیے۔ کہاں سے شروع ہوا، کہاں سے زیادہ ہو رہا، سب کو معلوم ہے۔ کوئی بول رہا چائنا سے، کوئی بول رہا امریکہ سے۔ جہاں زنا زیادہ ہوا، زنا شروع ہوا، اللہ ایسی بیماریاں کو ڈال دیتا۔ اس سے پہلے تم کبھی سنے نہیں ایسی بیماری۔ آج تو کورونا دیکھ رہے، پتہ نہیں آنے والے دنوں میں اور کون سی بیماریاں آتی ہیں، اللہ کو معلوم۔ یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو ایک تو قوموں پہ عذاب، دوسرا ہم کر لینا، ہمارے اوپر کیا؟ اللہ ہمارے گھروں میں بھی، جس گھر میں زنا ہوتا نا وہاں پر اللہ لڑائیوں کے شکل میں، نقصان کے شکل میں، بیماریوں کے شکل میں عذاب میں مبتلا کرتا۔ وہ گھر میں چین و سکون نہیں رہتا، وہ گھر میں برکت نہیں رہتا جہاں پر زنا کاریاں ہوتی ہے۔ یاد رکھو اللہ کا عذاب آتا، تو اس لیے زنا کاریوں سے بچ کے رہنا۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر جو نازل ہوتا اور بولتا نا، جو توبہ کرے اس کی میں توبہ قبول کروں گا، جو معافی مانگے میں اس کو معاف کروں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ سب کی توبہ قبول کرتا، سب کی معاف کرتا، لیکن جو زنا کار ہے، زانی ہے، اللہ اس کو نہیں معاف کرتا۔ اللہ اس کو کیا ہے، اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ سچی توبہ نہ کر لے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی سلسلہ تو صحیح ہمیں حدیث ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس آدمی سے بات نہیں کرتا، اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھتا جو بوڑھا زانی، بوڑھا ہونے کے بعد بھی زنا کرتا۔ ایسے زناکاروں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن معاف نہیں کرتا، ان کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ یہ صحیح مسلم
کی روایت ہے۔ پھر اسی طرح زانیوں کی جو سزا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جو جہنم میں تنور کے جیسا ایک گڑھا ہے جہنم میں، اس کے اندر زانیوں کو ڈال دیتا، زناکار مرد اور عورتیں ابلتے ہوئے اس جہنم کی آگ سے اس کے اندر سے سب باہر اٹھ کے آئیں گے، اور فرشتے ان کو مار مار کے اندر ڈھکیلتے رہیں گے۔ یہ زنا کرنے والوں کی سزا ہوگی جہنم میں۔ تنور معلوم نا، وہ روٹیاں بناتے سو جو جگہ ہوتی ہے، ہاں باہر گئے سے لوگوں معلوم ہے، روٹیاں جو بناتے، ایسا ایک گڑھا، اس کے اندر اللہ زانیوں کو جلاتا، زناکار مردوں اور زناکار عورتوں کو اس کے اندر خطرناک ایسی سزا ہے جو دنیا میں 5 منٹ کی لذت تو مل جاتی بھائی، 5 منٹ کی خوشی تو مل جاتی ہے، لیکن یہ اتنی خطرناک سزا اللہ تعالیٰ دیتا۔ اس لیے اللہ کے لیے یہ زناکاریوں اور بدکاریوں سے بچو۔ اب کیسے بچنا، کیسے بچانا، کیسے روک سکتے؟ اب میرے عنوان کا یہ آخری حصہ ہے، بول کے بعد ختم کروں گا۔ روکنے کے طریقے، 10 طریقے آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ زنا سے خود بھی بچنا اور اپنے معاشرے کو بچانا، اپنے بچوں کو بھی بچانا۔ بولے تو کیا کرنا؟ پہلی چیز دین کا علم سکھانا۔ کیا کرنا بولو؟ دنیا کا علم تو بہت ہے، اب مجھے بتاؤ دنیا کا کوئی علم اس برائی سے بچانے کی تعلیم دیتا؟ انٹر پڑھنے والوں کے بکس میں ہے زنا نہیں کرنا بول کے؟ ڈگری کرنے والوں کے بکس میں ہے یہ نہیں کرنا بول کے؟ اردو میڈیم پڑھاتے سو اردو میڈیم کے بکس میں ہے؟ نہیں ہے، کہیں پر بھی نہیں۔ دینی تعلیم پڑھاؤ تو جا کے، اچھا وہ دینی تعلیم بھی خالی رسمی نہیں ہونا، رسمی دینی تعلیم کچھ بھی نہیں، اللہ کا ڈر جس کے اندر ہو، دین کا علم ایسا سکھاؤ کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ ہے اللہ کا ڈر پیدا کرنے والا دینی تعلیم۔ ورنہ وہ خالی روٹین کے لیے دینی تعلیم پڑھنے سے کوئی، رسمی طور پر پڑھنے سے کوئی ان برائیوں سے نہیں بچ سکتا۔ اس لیے بچوں کو بچپن سے، خاص طور سے ماں باپ بھی، برائی کیا ہے، زنا کیا ہے، بدکاریاں کیا ہے، یہ کرنے سے کیا سزا ملتی ہے، کیا گناہ ہے، یہ اصل میں سکھانا یہ ماں باپ کا کام ہے۔ آج طہارت کے مسائل بھی نہیں سکھاتے ہم ہمارے بچوں کو، تو ان کو زنا کیا ہے کیسے معلوم ہوگا؟ ٹھیک ہے، اللہ کا ڈر، اللہ دیکھ رہا بیٹا، میں نہیں دیکھ رہا ہوں گا، اللہ دیکھ رہا ہے، تمام چیزیں اصل میں ماں باپ کو سکھانے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح دوسری چیز اللہ کا ڈر سکھانا، جیسے کہ میں بھی بولا اللہ دیکھ رہا ہے، یہ ڈر ہر بچے کو ہو۔ میں نہیں دیکھ رہا، تمہارے باپ نہیں دیکھ رہے، تمہارے بھائی نہیں دیکھ رہے، لیکن کوئی بھی نہیں دیکھ رہے ہوں گے، لیکن اللہ دیکھ رہا بیٹا، اللہ قیامت کے دن پکڑتا بیٹا۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ نوجوانوں کو سکھاؤ، مریم علیہ السلام کا واقعہ نوجوانوں کو سکھاؤ، دیکھو بیٹا پاک دامن مرد کیسا ہوتا، پاک دامن عورت کیسی ہوتی، جہنم کتنا خطرناک آگ ہے، قیامت کا دن کتنا خطرناک ہے، اللہ کیسے سوال کرتا، اور جنت کی نعمتیں کیسی ہے۔ بیٹا زنا کتنا خطرناک گناہ ہے، یہ سکھانا بھائی ہمارے بچوں کو۔ ہم نہیں سکھایا، اللہ کا ڈر نہیں ہے، اسی لیے انہیں زنا کرتے ہوئے پھر رہا، اس لیے عورتوں کے پیچھے بھاگ رہا۔ یاد رکھو، اسی طرح تیسری چیز کڑی نظر رکھنا۔ کیا بول رہا ہوں میں؟ نظر رکھنا اپنے بچوں پر۔ بولو اب تم لوگوں سب کیا کرنا بول رہا ہوں؟ نظر رکھنا۔ کس پہ نظر رکھنا؟ کس کے بچوں پہ؟ دوسروں کے بچوں پہ۔ ہمارے پاس یہی ہوتا نا، ہماری نظر پوری دوسروں کے بچوں پہ ہوتی ہے۔ اس کی بچی دیکھ کیسا کر رہی، ان کا پوٹا دیکھ وہاں بیٹھ کے کیا کر رہا، انہیں یہ کر رہا کہتے، انہیں اس کے ساتھ گیا کہتے۔ دوسروں کے بچے کس کے ساتھ بائک پہ گھوم رہے، کہاں بس اسٹینڈ میں کیا کر رہے، کہاں پارک میں مل رہے، پورا معلوم ہسٹری۔ اپنے بچے کیا کر رہے نہیں معلوم، یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ جتنا دوسروں کے بچوں پہ نظر ہے اگر ہمارے بچوں پہ ہوتا تو آج یہ زناکاریاں، یہ بھاگنا بھگانا، افیئرس کہاں سیکھے بھائی؟ انہیں کہاں کی دوسری گلی میں رہتی، انہیں کہاں کی دوسری گلی میں رہتا، انہیں ملے کہاں، انہیں اس کو دیکھا کہاں، اس کا نمبر اس کے پاس آیا کہاں، انہیں اس کو میسج کرا کہاں، گھر میں رہ کے گھنٹے گھنٹے بات کر رہا، انہیں بات کر رہی، بابا کو نہیں معلوم، اماں کو نہیں معلوم، چھوڑ دیا۔ ہمارا بچہ ایسا نہیں کرتا، دوسرے سب کرتے ہوں گے، ہمارا بچہ نہیں کرتا، سب یہ گمان ہے، ہمارا بچہ شریف، باقی سب غلط۔ جتنا بے فکر رہیں گے نا اتنا ہی آج فتنہ پھیل رہا۔
دیکھ رہے آپ کو معلوم ہے, الگ سے میرے کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے, کون کون کتنے سم کارڈاں چینج کرتے, کتنے باتاں کرتے, کہاں کہاں ملتے. امی آ رہی, جاؤ چلو شادی میں جاؤ جائیں گے, امی کے ساتھ مل کے گئے جے سچ, امی جا کے کون سے روم میں بیٹھتے کہ انہیں کہاں کی جاتی, انہیں کہاں کی جاتا. شادی میں گئے, کدھر گئے نہیں معلوم, سہیلی کے گھر کو جاتی میں, سہیلی کے گھر کو گئی بیٹی, کہاں گئی, سہیلی کے گھر کچھ گئی, سہیلی بھی شریف انہیں بھی شریف, دونوں شریفاں مل کے کون سے شریفاں کو بات کر رہی کہ معلوم ہی نہیں ہے. کیا ہے, کتنا آزادانہ چھوڑ دیا آج, ہوتا ہے سر. اور کہاں سے نہیں, اب ہمارے مردوں کو تو پوچھنا سے نہیں, نوجوانوں ان کا موبائل چیک کرنے والا کون تو بھی ہے کہ باپ. مردوں کے جتنے بھی ہیں نا نوجوان, یہاں بولتے ہیں تمہاری بات نہیں بھائی, پوری دنیا کی بات کرو. جو نوجوان اسکول گیا, 10th جا رہا, جس کے ہاتھ میں اینڈرائڈ موبائل دے دیے, جو کالج پڑھ رہا, تمہارے موبائل تمہارے بابا چیک کرتے کیا؟ ایمانداری سے بولو, چیک کرتے نہیں کرتے, نہیں کرتے. پاسورڈ معلوم رہتا نا بابا کو, لاک ایسا ڈال کے رکھتے, بابا کو کیا, اس کے بابا کو بھی نہیں معلوم, کہ اس کو بھی نہیں معلوم پاسورڈ ہم کیسا ڈالتے, سم کارڈ کیسا چینج کرتے, وہ ہمارے کو معلوم. میرا بیٹا کتنے واٹس ایپ پہ کتنے میسیج ایسا کر رہا, کس کو کر رہا, کس کے تو بابا کو معلوم ہے. میری بیٹی کتنے فیس بک میں اکاؤنٹ ہیں, اس کے کتنے آدمی فرینڈ سے معلوم ہے کسی کو. کہاں ہے, کہاں ہے, اتنا آزادانہ چھوڑ دیے. جا بیٹا جا, اینڈرائڈ شریف, یہ اینڈرائڈ شریف لے کے چلے گئی, ہو گیا. پورے شریفاں اس میں سیکھ لے رہے. پہلے ٹی وی میں دیکھ کے سیکھ لیتے تھے, اب موبائل دیکھ کے سیکھ لے رہے, سب معلوم ہوا. اس کو گھورنا کہاں سے معلوم ہوا, بات کرنا کیسا معلوم ہوا, میسیج کرنا کیسا معلوم ہوا, چوری سے ملنا کہاں سے معلوم ہوا, زنا کرنا کیسے معلوم ہوا, بھاگنا کیسے معلوم ہوا, یہ سب موبائل سے سیکھ لیا. شروع کرا خالی موبائل سے کہانی. اگر وہی موبائل اللہ سے ڈرتے ہوئے ڈراتے ہوئے دیتے, وہ موبائل پہ اگر ماں باپ کنٹرول رکھتے, چیک کرتے, یہ تمام چیزیں ہوتی. گھر میں اگر کوئی سسٹم ہوتا ایسا تو یہ ہوتا. اصل میں یہ چوری کہاں سے ہے معلوم ہے؟ ماں باپ کیوں نہیں چیک کرتے معلوم ہے؟ خاص طور سے باپ, اکثر کی بات بول رہا ہوں, سب کی نہیں. باپ خود پاسورڈ ڈال کے رکھ لیتا, اس کا کون چیک کرنا موبائل؟ اس کے اندر کتنی کی چوریاں چھپ کے رہتے, بیوی کو نہیں پتا جیسا انہیں پاسورڈ رکھ کے رکھ لیتا الگ سے چوری سے. اب بابا کہنے سے نکل گئے پورے چوریاں, تو اب بیٹا تو پھر باپا وہ کیا بولتے ہیں نا, باپ 1 نمبر ہی تو بیٹا 10 نمبر نکلتا. گھر میں موبائل ایسا رکھو, باپ کا بھی نہیں رہنا پاسورڈ, ماں کا بھی نہیں رہنا, بچے کا بھی نہیں رہنا, بچی کا بھی نہیں رہنا, سب ٹیبل پہ پھینکے تو ایک دوسرے کے موبائل دیکھ لینا. ایسا سسٹم ہے گھروں میں. کتنے آدمیاں کا ہے جورو سے چھپا کے رکھتا ہی نہیں, چھلو ایسا. ہر فولڈر کو 1 لاکھ. میری بیگم کب تو بھی نکال کے دیکھ لی گیلری, کس کا فوٹو نکلتا کی, کس کا میسج نکلتا کی. یہ ڈر کی وجہ سے انہوں چھپا کے رکھتے, وہ ڈر کو انہوں چھپا کے رکھتے. اب کہاں سے بھائی, گھر میں سسٹم ہی جیسا ہے تو کہاں سے زناکاری سے کیسا بچ سکتے ہیں؟ تو میں کیا بول رہا ہوں, کڑی نظر رکھنا. نظر سب کے اوپر رکھنا, اپنے بچوں پہ پہلے رکھو, دوسروں کے بچوں پہ بعد میں. اپنے بچوں پہ سب سے پہلے کڑی نظر رکھو, کیونکہ دیوس جنت میں نہیں جاتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اس لیے بولتے ہیں نا, اپنے گلی کے بچوں کو سب کو معلوم رہتا کون کیسی ہے, کون کہاں جا رہی, کیا کر رہی. سو اس کے باپ کچھ نہیں مارو, سب کو معلوم رہتا. کیوں دیوس چھوڑ دیا. گھر کی عورتیں کیا برائیاں کر رہی معلوم ہی نہیں ہے. دیوس بولتے, دیوس ایسا جنت میں نہیں جاتا بولے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, تیسری چیز ہو گئی. چوتھی چیز کیا ہے؟ کوئی ایجوکیشن کا سسٹم بہت خطرناک ہے. عورتیں مرد ایک جگہ ایک کالج میں مل کے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں, جس کی وجہ سے بہت زیادہ یہ زناکاریاں بدکاریاں عام ہوتی ہے. آج عمر نیوز دیکھتے نا تم لوگ, کون کون سی عمر, 10 سال کا بچہ ریپ کر رہا, 11 سال کا بچہ ریپ کر رہا, 12 سال کا بچہ ریپ کر رہا. معلوم ہے 3 دن پہلے کا نیوز, 12 سال کا بچہ 15 سال کی بچی کو ریپ کر رہا. کیوں ہوا؟ کہاں سے سیکھا انہیں؟ کوئی ایجوکیشن سسٹم مل کے رہے, یہ تو سارا دن دیکھتے رہا. تو یہ برے حالات جو ابھی میں سنا رہا ہوں نا, یہ نیوز, کوئی باپ اپنی بیٹی پہ, کوئی بھائی اپنی بہن پہ بری نظر رکھا, ریپ کرا. یہ دن ہمارے گھروں میں آنے سے پہلے گھروں کا سسٹم بدلو.
دن با دن ہماری یہ نسل، ہماری یہ قوم، یہ بچے خراب ہوتے جا رہے، ان کو خرابی سے بچانا ہے تو ابھی سے کڑی نظر رکھو۔ محبت ہے تو سونے کا نوالا کھلاؤ بچے کو، محبت ہے نا سونے کا نوالا کھلاؤ، لیکن نظر رکھو، کڑی نظر، کیا کر رہا بیٹا، کیا کر رہی بیٹی، نظر رکھو۔ اور یہ کوئی ایجوکیشن ضرورت نہیں ہے، ایسی جگہ تعلیم اگر حاصل کریں گے تو بڑے خطرناک نتائج ہو رہے۔ پھر اسی طرح پانچویں چیز، زنا سے بچنے کا ایک طریقہ نوجوانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائے، وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوانوں شادی کر لو، اگر شادی کی طاقت نہیں ہے تو روزہ رکھ لو۔ دو کام کرنا ہے نوجوان، خاص طور سے کیا کرنا بولو؟ پہلی چیز کیا کرنا؟ شادی۔ شادی نہیں کر لیتے تو روزہ رکھو۔ دو بھی نہیں کر رہے آج۔ روزہ کہیں کو رکھو بولے؟ انسان کا جو طاقت رہتا نا، اس طاقت کو کمزور کرنے کے لیے روزہ ہے۔ برائیاں آپ خالی رمضان کے مہینے میں محسوس کر سکتے، ہماری سوچ، ہماری جسمانی قوت، جو کچھ بھی ہے کیسے کمزور ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تم روزہ رکھو، تمہاری وہ جو شہوات ہے، برے خیالات ہے، زنا کاریاں، یہ تمام چیزیں کنٹرول کرتا ہے روزہ۔ نفل روزے رکھو۔ کون رکھتا آج نفل روزے؟ پھر نہیں تو شادی کر لو۔ شادی بھی نہیں کرتے، جوان ہو گیا 20 سال 25 سال، کیا ہو رہے میاں شادی نہیں کر رہا؟ نہیں، اور تھوڑے دن ہے باقی۔ کب تھوڑے دن؟ ابھی سعودی جانا ہے، کویت جانا ہے، کمانا ہے، جمانا ہے۔ جب تک زنا کر لیتے، زنا کر لیتے۔ زنا کے علاوہ بھی راستے ہیں ہمارے پاس شہوت کنٹرول کرنے کے۔ ایسا نہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ بتایا، شادی کر دو، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح چھٹویں چیز، زنا سے اگر بچنا ہے، برے خواہشات سے اگر بچنا ہے تو اللہ اصل میں کرنے کا کام یہ ہے کہ آدمی خالی نہ رہے، کسی نہ کسی کام میں رہنا۔ یہ پریکٹیکل بات بول رہا ہوں میں۔ آدمی جب کسی کام میں لگتا نا، اس کو خیالات نہیں آتے ہیں، اس کو کام کا دھن رہتا۔ انہیں پینٹ ڈال رہا کی، انہیں ویلڈنگ کر رہا کی، انہیں کمپیوٹر کا کام کر رہا کی، انہیں کھیت کا کام کر رہا کی، اس کو صبح اٹھے جب سے شام تک اس کو جب کام کی فکر رہتی نا، اس کو اب یہ زنا کی فکر نہیں رہتی ہے، زنا کی خواہش اس کے دل میں نہیں آتی بھائی۔ کافی حد تک وہ کنٹرول رہتا، 90% کنٹرول میں رہتا جو کام پہ رہتا۔ اب جس کو کام نہیں ہے انہیں دیکھتے رہتا، پتھراں پہ بیٹھے، پولاں پہ بیٹھ کے، نکڑوں پہ بیٹھ کے کیا کرتا، وہ دیکھتے رہتا سارا دن، عورتوں کے فوٹواں دیکھتا دیکھتا دیکھتا، وہی خیال رہتا، پورے فلماں وہی بتا رہے۔ کام کرو، کام، کسی کام میں لگو۔ آج ہم کام چور بن رہے ہیں، ہماری نوجوان نسل کام چور، گئے تو باہر جاتے، نہیں تو یہاں خالی کھا کے پھرتے، کہ انڈیا میں کام نہیں ہے۔ برائیوں سے بچنا ہے تو کسی نہ کسی کام میں لگو، ٹھیک ہے۔ زناکاری سے بچنا ہے۔ پھر اسی طرح ساتویں چیز، بری چیز کو نہ دیکھے، جیسا کہ موبائل ہے، آپ کو زنا کی طرف ابھارنے والی چیز یہ چیز، اس کے اندر آپ لوگ کیا کیا دیکھتے ہیں آپ کو معلوم ہے، مجھے الگ سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بری چیزوں کو دیکھے تو خیال آتا وہ کرنا بول کے۔ جو آج کی نیوز میں جو پڑھا نا، 5 سال کی سگی بیٹی کے اوپر جو باپ ریپ کر رہا تھا، اس کے تعلق سے یہی آیا کہ وہ پورن ویڈیوز دیکھتا تھا، وہی دیکھ رہا، وہی دماغ میں گھوما، کیا کرے، وہی کام کرے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ریپ کر دے رہے نا، 9 مہینے کی بچی کے اوپر ریپ، 2 سال کی بچی کو ریپ، بوڑھیوں کو ریپ کر دے رہے، پاگل مینٹل جو بیچارے پھرتے نا روڈ پہ، ان کو بس اسٹینڈ میں پکڑ کے ریپ، کیا کیا کر رہے آج۔ یہ سب کون ہے؟ یہ سب وہی لوگ ہیں جو موبائل میں دیکھتے پھرتے یہ گندی فلمیں، تبھی جا کے ان کے دماغوں میں یہ خیالات ہیں۔ تو یہ چیزوں سے رکنا ہے۔ پھر اسی طرح کیا ہے، اپنی بچیوں کی صحیح تربیت کرنا، جیسا کہ میں بتایا، پاک دامانی کی، حیا کی اہمیت بتانا، زنا کی برائی واضح کرنا۔ پھر اسی طرح تربیت میں بہت ساری چیزیں ہیں، میں پہلے جیسے بتایا تمام چیزیں اسلامی طریقہ ان لوگوں کو بتانا ہے۔ 9ویں اور 10ویں 2 چیزیں ہیں، کیا؟ نکاح کو آسان کرنا، نکاح جلدی کر دینا، یہ اسلامی طریقہ ہے۔ آج شادیاں کیوں نہیں کر رہے بچوں کے؟ اگر بچہ بولا امی میں شادی کر لیتا ہوں، امی کیا بولتے؟ 5 لاکھ ہونا، 5 تولے سونا ہونا تو تیری شادی ہوتی ہے، نہیں تو ہوتی شادی؟ 5 لاکھ 5 تولے سونا، یا جا کے کہاں تو بھی کما کے لے کے آ جا۔ 5 لاکھ 5 تولے وہ کما کے لا کے شادی کر لیے تک، وہ نہیں کمائے سو بھی
میرا کام چل جا رہا، میرے کو کیا کرنے کا، زنا کرتا ہوں، بدکاری کرتا ہوں۔ اچھا شادی کے لیے 5 لاکھ ہونا کیا بھائی؟ اسلامی طریقے پہ شادی کرو، پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، آسان ہے نکاح آسان ہے، اپنے بچوں کا نکاح کر دو۔ نکاح کرے تو کیا ہوتا؟ بہت بولے تو ایک عورت کھاتی گھر میں آ کے، ایک عورت کا کھانے کا کھانا نہیں ہے ہمارے گھروں میں، ایک عورت کا کھانے کا کھانا نہیں ہے۔ نکاح آسان کرو، کم سے کم خرچے میں نکاح کر دو، لے کے آ کے رکھو، اس کے بعد پڑھنے والا پڑھتا، باہر جانے والا بعد میں جا کے آتا، کچھ بھی کرتا بھائی۔ لیکن ہمارے پاس یہ سسٹم نہیں ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے ہم سے۔ ہم ہمارے بچوں کا نکاح نہیں کر رہے ہیں، نکاح دیر سے کر رہے، اس لیے ہمارے بچے خواہشات کو، جب کسی کو حلال طریقے سے کھانا مل رہا تو وہ چوری نہیں کرتا، حلال طریقے سے مل رہا تو انہیں چوری کیوں کریں گا؟ اگر اس کو حلال طریقے سے نہیں مل رہا تبھی تو حرام کی طرف جاتا، چوری کرتا انہیں۔ اسی طرح حلال طریقے سے اگر اس کی خواہش پوری ہوتی تو انہیں زنا کیوں کرتا؟ ماں باپ شادیاں نہیں کر رہے، دیر کر دے رہے، اسی لیے تو زنا کر رہے آج۔ تو یہ 10 وہ چیزیں تھی، اگر اس کو فالو کریں گے تو معاشرے سے زنا کو ختم کر سکتے ہیں۔ 11ویں چیز، جیسا کہ میں اس سے پہلے بولا، سزا۔ اسلامی قانونی طور سے اگر سزا دیں گے تو کون زنا کرتا بولو؟ اگر سعودی کا سسٹم جیسا ہے، اسلامی قانون جیسا ہے، اگر ایک آدمی کا تو بھی نوجوان پکڑے گیا، سب کے سامنے بیچ روڈ پہ اگر اس کو رکا کے 100 کوڑے مارے تو ہر ایک لا ہمت کرتا کسی کو دیکھنے کی؟ نہیں کرتا۔ آج زنا کرے تو فخر سے بھی بول لیتے، اب کہاں سے اس کو ڈر رہے گا؟ نہ قانون کا ڈر ہے نہ ماں باپ کا ڈر۔ اگر زنا کرتے ہوئے کوئی شادی کرے، سنے زنا کرتے ہوئے پکڑے گئے بیچ روڈ پہ، اس کو زندہ گاڑ کے پتھروں سے مار کرے تو پورے انڈیا میں ختم ہو جاتا زنا۔ یہ قانون اگر آئے تو پورے ملک، پوری دنیا سے ختم کرنے کا قانون۔ اللہ کو معلوم تھا نا بھائی، اللہ کو معلوم تھا انسان کو کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ قانون بھی نازل کر دیا۔ یہ قانون ہے، یہ غلطی کرے تو یہ کرو، یہ غلطی کرے تو یہ کرو۔ یہ قانون نافذ کرے تو کون زنا کریں گا، کون افیئرز کریں گا، کون بھاگیں گا، کون بھگائیں گا؟ آج سپورٹ کر رہے ہیں ہم لوگ، اس وجہ سے یہ تمام برائیاں ہو رہی ہے۔ تو بہرحال یہ چند باتیں آج میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ امید کرتا ہوں بات سمجھ میں آگے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے معاشرے سے یہ زنا جیسے برائیوں کو ختم کر دے۔ اللہ ہر قسم کی برائی سے بچنے کی ہم تمام لوگوں کو توفیق عطا کرے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔